اور مل کر درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. جناب سیدہ کی ذات والا صفات سیدہ نساء عالمین صدیق کبریٰ اور القاب ظاہر کرتے ہیں کہ شہزادی کی شخصیت کس مقام پر ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی مولا کی، جس میں مولا نے 9 ناموں کے بارے میں گفتگو کی کہ جناب سیدہ کے 9 نام ہیں، اور یہ آیت سورہ طور کی جو کئی دفعہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سرنامہ کلام میں خطبے کے بعد، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کی، اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور کر رہے ہیں، ہم نے ان کی اولادوں کو ان کے باپ دادا سے ملحق کر دیا۔ اب خود جناب سیدہ کا جو ایک نام میں نے آپ کے سامنے اس روایت سے پیش کیا تھا، جس میں مولا نے فرمایا کہ ایک نام ہے مبارکہ، اور مبارکہ کے بارے میں کیا عرض کیا تھا میں نے کہ تعداد میں کم ہو، مقدار میں کم ہو، لیکن اثر میں بہت زیادہ ہو، فائدے بہت زیادہ ہوں، منفعت بہت زیادہ ہو۔ اور نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ یہ کہ مقدار اور تعداد کو دیکھ کر اس چیز کا اثر، فائدہ ناقابل وہم و گمان ہو کہ ایک اتنی سی چیز اور یہ کام اس طرح سے ہو گیا۔ برکت کا اگر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ برکت مزید واضح ہو، جو کہ مادی برکت کیا ہوتی ہے، دنیاوی برکت کیا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اگر جناب سیدہ کا ایک لقب اور نام مبارکہ ہے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں، عالم غیب میں، عالم قدس میں، برزخ میں یہ برکت جناب سیدہ کس مقام پر ہوگی۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول خدا سے شکایت کی اور عرض کی خدمت میرے ساتھ معاف کے، یا رسول اللہ فقیر ہوں اور کچھ عطا ہو، مدد مانگی۔ تو نبی کریم نے ختمی مرتبت نے 1 درہم اس کو دیا۔ نمازی تھا، مسجد میں آتا تھا، اچھا انسان تھا۔ 1 درہم سے اس نے لے آ کے نہ جانے کیا کیا، اور پھر جو عرب کا اس زمانے میں مدینے کا دستور تھا کہ جو تجارت شروع ہوتی تھی معمولاً، آپ کھجور بیچیں، پانی بیچیں، آپ نے محنت کی جا کر کسی بھی غیر آباد زمین میں کنواں کھودا، تو زمین اس وقت جس نے جو کام کر لیا، آباد کر لیا، زمین کا وہ حصہ اس کا ہو جاتا تھا۔ اور اسلامی مسئلہ بھی یہی ہے، اگر بیابان ہے، جنگل ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہاں جا کر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو تعمیری کام ہو، تو پھر وہ زمین آپ کی اپنی ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو جا کر اس نے خریدا، چیزوں کو بیچا، یہاں تک کہ پھر اس نے ایک دمبا خریدا، افزائش نسل ہوئی، پھر دودھ، دہی اور جو تمام چیزیں، یہاں تک کہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے کروڑ پتی اور بہت زیادہ مالدار اور دولت مند ہو گیا۔ مسجد چھوٹی، نماز چھوٹی، رسول خدا کو اطلاع ملی تو فرمایا جا کر اب زکوٰۃ لی جائے اس سے۔ زکوٰۃ لینے جب گئے تو کہا کہ یہ تو مطلب میں نے محنت کی اور میں زکوٰۃ دے دوں آ کر رسول خدا کو، اگر 100 فرض کیجئے دمبے ہیں تو اگر اس کے لیے جو نصاب ہے وہ کیسے دے دوں میں جا کر دمبے؟ خمس کے بارے میں بھی انسان یہی کہتا ہے، 1 کروڑ روپیہ میرے پاس رکھا، میں 20 لاکھ اٹھا کے دے دوں ایسے ہی بلا وجہ، فضول میں بالکل۔ تو انسان یہاں پر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پیسہ اسے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملا۔ اگر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہوتا تو دنیا کے اتنے سارے ذہین ترین لوگ
جوتے چٹکھاتے نہیں پھر رہے ہوتے. لہٰذا انسان کو یہ یاد دلایا جائے کہ یہ کچھ بھی تمہاری استعداد کی بنیاد پر نہیں ہے. اور ہمارے سامنے ہمارے مولا کا یہ قول موجود ہے دعائے کمیل کا، کم من ثنائن جمیل لست اہلا لہ نشرتا، پروردگار تو نے کتنی میری تعریفیں پھیلائیں لوگوں کے درمیان کہ جن کا میں اہل نہیں تھا. تو کیا جناب امیر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے فضائل ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، جناب امیر فرما رہے ہیں یہ سب کچھ خدا کا لطف ہے جو میرے وجود سے ظاہر ہوا. اپنے ہر کمال کو خدا سے منسوب کرنا، خدا سے نسبت دینا. بہرحال جب گئے کہا نہیں دوں گا، طلب فرمایا، ارشاد مآب نے گفتگو ہوئی، مختصر اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے کیا تھا اور یہ سب. ارشاد مآب نے کہا اچھا وہ جو ہم نے 1 درہم دیا تھا وہ واپس کر دو. یہ بیچارہ بدبخت بدنصیب سمجھا کہ 1 درہم رسول خدا کا یعنی 1 درہم، اور یہی حال رہا دشمنوں کا، 1 بیٹی یعنی 1 بیٹی. تو یہ 1 کا جو عدد ہے، 1 بھائی، 1 داماد ہے رسول خدا کا، 1 ہی جانشین ہے. سرکار سلسلہ چل پڑا اس سے، اور وہ ہدایت آپ کو آج تک فرشازہ سے مل رہی ہے. اور خود ہدایت ائمہ، برکت ائمہ کو اگر آپ دیکھیں تو ہم اور آپ انسانی سطح پر رہتے ہوئے گن نہیں سکتے جو ہم اپنی انسانی آنکھ سے دیکھتے ہیں. بہرحال اس نے رسول خدا کو درہم دیا، رسول خدا نے وہ درہم لیا باقاعدہ اپنے معنی میں وہ درہم لیا. جب وہ درہم لیا تو رسول خدا نے وہ درہم نہیں لیا، اپنی برکت واپس لی، اور بقول میرے روایت کا جملہ نہیں ہے، اوقات اور حیثیت دکھا دی. اب جیسے ہی وہ درہم نکلا رسول خدا کا، آہستہ آہستہ نقصان ہونا شروع ہوا. لہٰذا اور پھر وہ فاقوں کی نوبت آ گئی. تو برکت وہ چیز ہے جو آپ کے وجود میں، آپ کے بدن میں، آپ کی عبادتوں میں، آپ کی روح میں، آپ کی کمائی میں، تمام مقامات پر آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. برکت خدا کو کیسے حاصل کیا جائے؟ برکت اور کثرت، یہ خوب دیکھیے جناب سیدہ، اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے ذرا سا حوصلے اور برداشت کے ساتھ سنیے گا. اگر موضوع خشک لگے لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ توجہ سے سنتے ہیں. لہٰذا برکت اور کثرت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. کہاں پر گہرا تعلق ہے؟ خدا کی نگاہ میں نہیں، انسان کی نگاہ میں. 2 سال 2.5 سال جو گزرے، 2020 21 اور تھوڑا سا 2022، تو لوگ آسمان سے زمین پر آ گئے، اور کچھ لوگ تھے جو زمین پر تھے اسی دوران آسمان پر گئے. اگر یہ جو بیماری پھیلی تھی اعاذنا اللہ، اور خدا واقعا خدا سے پناہ مانگتے ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں کہ جتنے بھی چاہنے والے ہیں کسی بھی مذہب کے دین کے ہیں، حتیٰ خدا کو نہ مانتے ہو، کہ محبت اہل بیت ہے اور اہل بیت کے لیے ان کے دل میں احترام ہے، تو اب یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا کچھ نہ کچھ دے گا. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان سب کو بری آفتوں سے، بری عادتوں سے اور نقصانات سے بچائے. لہٰذا اگر علت و معلول ہر چیز کی یہ ریزن تھی اور یہ ہوا، اگر ایسا ہو جاتا تو کووڈ-19 کے دوران جو لوگ تھے، یعنی ہم جو مولانا صاحبان ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، گروہ ذاکرین، گروہ خطبہ جن کے سروں پر امامہ ہے، لوگ اپنے مسئلے جب آ کر پوچھتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان پر تھا، زمین پر آ گیا، اور یہ زمین پر تھا، آسمان پہ چلا گیا. اسی دوران کہ جب دنیا تہوبالا ہو چکی تھی، ہوائی جہاز چلنا بند ہو چکے تھے، کشتیاں چلنا بند ہو چکی تھی، لیکن ایک نوجوان بچوں کے ذہن میں ایک بات رہے کہ محنت کرنے کی عادت ڈالیں. محنت کرنا سنت پیغمبر ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کو، محنت کرنا سنت پیغمبر ہے. خود بھی محنت کریں، بچوں کو محنت کرنے کی عادت ڈلوائیں. اور یہ بات آپ اس بات کی جانب بھی توجہ رکھیے کہ کبھی کبھی انسان بھتیجا ہے، بھائی آ جانا میرے ساتھ بزنس میں، کوئی محلے میں لڑکا ہے، بچہ ہے، آ جانا میرے ساتھ، کام بھی سکھا دوں گا. اب وہ کام کر رہا ہے تو اس کو اس کا حق دیا جائے. یہ سنت ائمہ ہے. جناب امیر المومنین کے گھوڑے کو ایک شخص، جناب امیر مسجد میں جا رہے تھے، کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے مرکب کو دیکھو، خیال رکھنا اس کا. اور اس نے لگام پکڑی، مولا گئے، واپس آئے تو اب وہ سواری لے کر جا چکا تھا یا لگام اس کی چرا چکا تھا، 2 4 5 درہم میں بک جائے گی. تو جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ امیر المومنین نے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ جتنے میں لگام بکے گی اتنے ہی پیسے میری نیت تھی کہ واپسی میں اس کو دوں گا. انسان چاہے تو حرام کی طرف چلا جائے، انسان چاہے تو حلال کی طرف چلا جائے. اور جو دست مبارک امیر المومنین سے 8 درہم آتے تو وہ کیا کہنے اس کے
کہ دیکھیے شیخ صدوق کو کہتے ہیں کہ 11ویں یا 12ویں امام کی دعا سے ولادت ہوئی، شیخ صدوق. اور ایک دعا کہ تم کو خدا اولاد عطا فرمائے. کیا برکت ہے شیخ صدوق کی. آپ محدثین میں دیکھیے 4 ہماری بنیادی کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب شیخ صدوق کی ہے. پھر حدیثوں کی کتاب خصال صدوق شیخ صدوق کی ہے، ثواب الاعمال و عقابها شیخ صدوق کی ہے، امالی شیخ صدوق کی ہے، توحید پر جو روایت ائمہ نے بیان فرمائی ہیں وہ شیخ صدوق کی ہیں. یعنی محدثین میں شیخ صدوق ایک سنگ میل کی حیثیت نہیں رکھتے، حدیث کی عمارت کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں جو امام کی دعا سے دنیا میں آئے. لہٰذا اور یہ شیخ صدوق ہیں. امام کو خط لکھا گیا، امام نے کہا تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا. میں نوجوانوں سے پھر کہہ رہا ہوں محنت کرنے کی عادت ڈالیں، محنت کرنے کی عادت ڈالیں. مولانا جمعہ بازار کے اندر ہم یہ بیچیں، شرم سی آتی ہے. تو دیکھیے ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ہر انسان وہ کام کرے جو اس کے سماجی اسٹیٹس سے میچ کرتا ہوا ہو. اگر ایک انسان بیچارہ محنت کر رہا ہے، سماجی اسٹیٹس سے اس کی ایک چیز میچ نہیں کر رہی، تو اس کو خمس یا زکوٰۃ یا فطرہ یا سہم سادات سہم امام، اب وہ جو مراجع نے اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے، میں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ کھینچ رہا ہوں، اس کو دیا جا سکتا ہے. جو اپنے اسٹیٹس کے مطابق نوکری جس کو نہ ملے لیکن محنت کر رہا ہو، 12 بجے سو کر اٹھے، خبریں دیکھے دنیا میں سیاستدان کیا لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کی کرسیوں پر، اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. نوجوانوں کو بتا دوں، نہ آپ اس ملک کی سیاست کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں. لہٰذا یہ بحثیں کرنا چھوڑیے. کھیل ہو رہا ہے کہیں پر، سرکار نوجوان بحث کر رہے ہیں، ایک جوش و جذبہ، اس نے ایک لکڑی کے ٹکڑے پر گیند کو مارا، وہ چلی گئی گیند وہاں پر، کبھی 4 پوائنٹس ملے کبھی 6 پوائنٹس، اور نوجوان لڑ رہے ہیں بیٹھ کر. اور ایک عجیب، اگر ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ میں ایک عجیب قسم کی چیزیں، کس بات پر چیخ رہے تھے آپ لوگ؟ مولانا آئی تھا نہیں، وہ اصل میں آج میچ ہے. تو یہ آپ، میں حرام نہیں کہہ رہا، لیکن آپ فوکس کیجئے اپنی زندگی میں. جناب سیدہ کی زندگی کا اگر انسانی سطح پر آ کر سبق لیا جائے تو محنت، زحمت، کوشش اور تلاش پہم، یہ مسلسل کوشش ہے. یعنی روایت دیکھیے، آپ جناب سیدہ چرخہ کاٹ رہی ہیں، کپڑا بن رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نوجوان محنت کریں، خدا یقیناً اس محنت سے خوش ہو کر اپنے لطف سے کچھ دے گا. محنت کے مقابلے میں روایت کے مطابق نہیں ملتا. محنت سے خدا خوش ہو کر ایک ایسی جگہ پر سے دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو توقع نہیں ہوتی. آپ اپنے ذہنوں میں یاد رکھیے گا کہ مولانا یہ آپ کیا شروع میں بات کر رہے تھے، موضوع سے ہٹ گئے. موضوع ہمارا برکت چل رہا ہے، خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا برکت کا ایک اور واقعہ سناؤں کہ انسان توجہ ہونی چاہیے ولایت کی جانب. تو صحرا میں بیٹھا ہوگا، ایک ایسا بابرکت تحفہ ملے گا سوچ نہیں سکتا. اور اگر رسول کے ساتھ مدینے میں رہ رہا ہو، برکت نہ ہو، رسول اپنا درہم واپس لے لیں گے. رسول اپنا درہم واپس نہیں لیں گے، اپنی برکت واپس لے لیں گے. تو لہٰذا یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے شب جمعہ اپنے گھروں کو آباد رکھیے. بیٹا کارٹون دیکھ چکے، فلم دیکھ چکے، سب کچھ دیکھ چکے، آ جاؤ ذرا 15 منٹ دو گے؟ کیا کام ہے بابا جان، پدر بزرگوار؟ بیٹا یہ گھر کے صحن میں جا کر زیارت وارثہ میں پڑھوں گا، اپنے ہاتھ میں کارڈ لو زیارت وارثہ کا. ٹوٹل دیکھو بیٹا 5 منٹ لیں گے، اس کے بعد جو کرنا ہو کر لینا. آپ زیارت وارثہ پڑھائیے، بچے پیچھے پڑھیں. اس کے بعد 5 منٹ میں زیارت وارثہ ختم ہو جاتی ہے. بیٹا 5 منٹ کی مجلس، گھڑی دیکھ کر 5 منٹ کہہ رہا ہوں میں، خوب توجہ کیجیے گا. وہ کام مت کیجیے کہ آپ کے بچے مجھے بد دعائیں دیں کہ مولانا کیا نسخہ بتا کے چلے گئے، 4 آدمی مرثیہ پڑھ رہے ہیں. شب جمعہ کی مجلس کی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہ مولانا اس مجلس کو، مجلس ایک ایٹماسفیئر فرق کرتا ہے. شہادت کی مجلس ہے، سالانہ مجلس ہے، مومنین کی کثیر تعداد ہے، وہ اس کا ڈیکورم الگ ہوتا ہے، سسٹم الگ ہوتا ہے. ہر ہفتے جو مجلس ہوتی ہے، یاد رکھیے گا برکت سیدہ کو کسی طرح سے اپنے گھروں میں نازل کیجئے. لہٰذا بیٹا دیکھو 5 منٹ کی مجلس ہے، 5 منٹ کی زیارت وارث، 5 منٹ کی مجلس. اللہم صلی اللہ، درود پڑھا 3 دفعہ، 2 دفعہ، 1 دفعہ. اللہم کل ولیک. گھر کے جو افراد ہیں، اگر گھر میں محرم نامحرم کا مسئلہ ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے مجلس کیجئے. 5 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے. خدا کے لیے توجہ کیجیے گا. میں نے بعض جگہ پر کہا تو لوگوں نے اس مجلس کو 1 گھنٹے تک لے گئے. بچے چڑ جائیں گے. بچے کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ 1 گھنٹے تک آپ کی طرح بیٹھ سکے. بچے اگر ذرا سی ثقیل گفتگو میں یہاں پر کروں گا، میرے ہم عمر، میرے ایج گروپ کے، مجھ سے کچھ چھوٹے یا بزرگ توجہ کے ساتھ سنیں گے، بچہ بور ہونے لگے گا. بچہ اپنی مزاج کے مطابق کیا چاہتا ہے؟ قصہ، امام کا قصہ، نبی کا قصہ. یہ بات تو میں نے کیا کہا، برکت کی بات ہو رہی تھی. اصول کافی کا واقعاً یہ اگر میں آپ سے کہوں سب سے بڑا تحفہ خدا نے آپ کو کیا دیا ہے،
تو سب سے بڑا تحفہ خدا نے آپ کو اس خاندان کے ساتھ آپ کے دل کو جوڑا ہے. امام حسن علیہ السلام عبداللہ جعفر طیار اور اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں حج پہ. 25 حج پیدل کیے امام حسن علیہ السلام نے. اور تو جب جا رہے تھے پیروں پہ ورم آ گیا. کسی نے عرض کی بعض جگہ پہ جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ اب امام وقت ہیں، اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر یہ ایک سلسلہ اس طرح سے ہے، ایک شخص تیل بیچتا ہے اور اس کا تیل اگر پیروں پہ لگائیں تو آپ کو درد کو آرام آ جائے گا، ورم ختم ہو جائے گا. بعض جگہ پر میں نے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا دیکھو آگے وہاں پر ایک شخص تیل بیچتا ہے اور حبشی ہے، وہ سیاہ فام ہے، اور اس سے کہنا کہ یہ ہے کہ اور میرے لیے تیل خرید کے لے آؤ، لیکن بتانا مت کہ کس کے لیے خرید رہے ہو. امام اسی لیے نہیں گئے کہ امام کو دیکھے گا اور اچھا امام کو دیکھے گا کیسے پہچانے گا. یہ بات آپ مت سمجھیے، یہ بات سوچیے گا بھی نہیں. یہ دونوں شہزادے ایسے تھے کہ جہاں پر جائیں گے لوگ مبہوت ہو کر ان کو دیکھتے تھے، ہیبت اور جلال ایسا تھا. یعنی وہ کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے اور منہ کے بل خدا اسے جہنم میں گرائے کہ جو کلمہ پڑھ کر بھی کافروں سے بھی پستر ہے. جانور امام حسن امام حسین پر آئمہ پر جناب سیدہ کی اولاد پر حملہ نہیں کر سکتا، ہمارا عقیدہ ہے. یعنی ہزاروں شیر بھیڑیے ریچھ ہوں اور امام حسن مجتبیٰ وہاں سے گزریں، بی بی زینب وہاں سے گزریں، یہ حملہ نہیں کریں گے. یہ جو خدا نے فرمایا ہے بعض لوگوں کے بارے میں یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ جانور امام حسین پر حملہ نہیں کرے گا، اور یہ انسان ہوتے ہوئے انہوں نے ائمہ پر ظلم کیا. لہذا فرمایا جا کر اس سے خریدنا. ولا تماکس ہو، یہ جو ولا تماکس ہو ہے اس میں ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے برکت کی. اس میں ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے ائمہ کے اخلاق کی، کہ جو اخلاق مومنین کو اپنے وجود میں لانا چاہیے. خوب توجہ کیجیے گا. ولا تماکسو کا مطلب کیا ہے؟ مماکسہ. مماکسہ کا مطلب کیا ہے؟ بھاؤ تاؤ کرنا. یہ بھاؤ تاؤ کرنے کی جو عادت ہے نا، بیچارہ ٹھیلے پہ جا رہا ہے، ایک دفعہ یہ کیا میری حیثیت ایسی ہے کہ میں بھاؤ تاؤ کروں، یہ کتنے کے 30 روپے پاؤ، بھائی اتنے پیسے میرے پاس ہیں اتنے کی دے سکتے ہو. یہ ایک جملہ ہے، یہ بھاؤ تاؤ نہیں ہے. واقعی میری جیب میں 10 روپے ہیں، میرے پاس 10 روپے ہی ہیں، 10 روپے کی دے سکتے ہو، اتنی مل جائے گی شکریہ. ایک دفعہ یہ کہ میری حیثیت بہت زیادہ کی ہے اور میں کہہ رہا ہوں صحیح لگاؤ. مطلب کس قرآن کی آیت کے مطابق یہ کیا صحیح لگائے؟ سرکار نے سرکولر آ گیا کیلے 120 روپے میں دیں گے. آپ گئے، آپ نے کہا تم مہنگے دے رہے ہو، شکایت کر دی جا کر. آپ کا شکایت کرنا حرام ہے، جو اس کے ٹھیلے کو نقصان پہنچے گا آپ ضامن ہیں. وہاں حکومت نے ریٹ معین کیا. سرکار حکومت کے قانون سے میرا تعلق نہیں ہے، وہ آپ جانیے، حکومت جانے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ شرعی یہ ہے. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود 300 روپے کے درجن خریدے، میں تمہیں کیسے 120 کے دے دوں. وہاں پر لوگوں نے ہنگامہ کر دیا، اس کا ٹھیلا الٹا دیا، اس کے کیلے برباد کر دیے، امرود برباد کر دیے. ماہ مبارک رمضان کا واقعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب کیلے اور امرود کی بات آئے گی تو یہ واقعہ ہے. تو یہ چیز غلط ہے کہ مماکسہ. غریب انسان ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کہہ رہا ہے، خریدنا پسند آ رہا ہے دے دیجئے. ایک دفعہ کہا، اس نے کہا نہیں اتنے کا دوں گا، لے لیجئے. لہٰذا کبھی کبھی بیچنے والے کی غربت کا بھی انسان خیال کرے اور اپنی حیثیت کا بھی. امام نے فرمایا لا تماکسو، بھاؤ تاؤ مت کرنا. گئے لوگ، کہا کہ یہ سلسلہ ہے، کہا کس کے لیے خرید رہا ہو؟ اصرار انکار اصرار انکار. بہرحال سمجھ گیا. وہ کیسے سمجھا کس کے لیے خرید رہے ہو؟ وہ ایسے سمجھا کہ ہمیشہ لوگ جب دیکھتے ہیں نا، بیچنے والا خریدار کو دیکھتا ہے پھنس گیا، یا خریدار دیکھتا ہے بیچنے والے کو پھنس گیا، تو وہ جتنی بھی قیمت کم کروا سکتا ہے کم کروائے گا. بیچنے والا دیکھ رہا ہے کہ خریدار مجبور ہے، جتنی قیمت اوپر لے کے جا سکتا ہے اوپر لے کر جائے گا. نہن نبی ان بیع المستر، جو بیچارہ لاچار ہے پریشان ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. یہ ہے اخلاق اہل بیت، یہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا کردار. اس نے دیکھا یہ جو لوگ خریدنے آئے نا، نہ ان کا چلنے کا انداز، نہ بیٹھنے کا، نہ بات کرنے کا، یہ سب مختلف ہے. صحرا میں بیٹھا ہوا ہے حاجی، تیل خرید رہے ہیں، لیکن یہ حاجی کس گھرانے کے مختلف ہیں. اس نے کس کے لیے خرید رہے ہو؟ یہ کیوں پوچھے گا وہ؟
جب خریدار میں اس کو کوئی ایسی صفت نظر آئے گی کہ جو اور خریداروں میں نہیں ہے، اس بہرحال بڑا بحث ہوئی تھوڑی دیر کی، اس نے کہا امام حسن مجتبیٰ، کہا مجھے لے کر چلو، ہاتھ پیر پڑ گیا، لے کر آئے، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری ایک آرزو ہے کہ میں جب اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا ہوں تو میری زوجہ جو تھی وہ بڑی اذیت میں تھی اور بڑی تکلیف میں تھی، کیونکہ ولادت کا مرحلہ نزدیک ہے، تو آپ دعا کیجیے خیریت سے ہو جائے۔ اب یہ ہے برکت، اس نے کہا خیریت سے ہو جائے۔ امام نے کہا جب تم گھر جاؤ گے تو تمہاری یہاں ولادت ہو چکی ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے، صحت سلامتی کے ساتھ، عقل سالم، بھائی ہو سکتا ہے عقل سالم نہ ہو، مولانا فرمایا عقل صحیح و سالم، ایمان صحیح و سالم، کیسے؟ من خلص شیعتنا، وہ جو تمہارا بیٹا نا ہمارے خالص شیعوں میں سے ہے۔ لہٰذا امام نے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار دعا، ہاں ہم دعا کریں گے، امام نے کہا وہیں پر دیکھیے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اگر امام کی بارگاہ میں اس کی محبت ہے، غریب آدمی ہے نا، دیکھتا، خوب توجہ کیجیے گا، یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ وہ شخص اس زمانے کا ایک ان پڑھ شخص ہے، بیچارہ پڑھائی لکھائی کہاں تھی، آج تو آپ کو ہر جگہ پہ پڑھائی لکھائی مل رہی ہے، حبشی غلام ہے، اس کا مطلب یہ کہ بیچارہ غریب تھا، تبھی تو سڑک پہ آیا تھا صحرا میں تیل بیچنے کے لیے۔ حاجی چلے جائیں گے پھر کوئی تیل نہیں خریدے گا، لہٰذا یہ چاہتا تو اپنی قیمت بڑھا سکتا تھا، لیکن خدا نے اس کے وجود میں وہ معرفت عطا کی کہ عبداللہ جعفر طیار کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کسی بڑی شخصیت کی اولاد ہے۔ اب میں اپنے الفاظ میں کو ابو طالب کا خون نظر آ رہا ہے، مطلب ایک چہرے پر ایک چیز ہے، شخصیت میں ایک چیز ہے، گفتگو کا ایک طریقہ ہے، تو کہا کس کے لیے خرید رہے ہو؟ جب بتایا اصرار کے بعد کہا مجھے لے کر چلو۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا بھائی یہ تو رسول کے بیٹے ہیں، خمس و زکوٰۃ ان کے پاس آتا ہے، باغ ان کے ہیں، سب کو 1 درہم کا دیتا ہوں، ان کو 10 درہم کا دوں گا۔ جو امام سے برکت کی توقع رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب خالص ہو ولایت اہل بیت کے لیے۔ تو امام نے کیا دعا کی کہ تم جب جاؤ گے ولادت ہو چکی ہے، صحیح و سالم اولاد ملی ہے، اور وہ ضمانت دی کہ جو کوئی نہیں دے سکتا۔ ابھی بچہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے، گریا کر رہا ہے، اذان نہیں دی گئی ہے اس کے کان میں، اس نے دیکھا نہیں ہے، کہا ہمارے خالص شیعوں میں سے ہے۔ جس کو امام کہے نا خالص شیعہ، اس کا مطلب یہ کہ مقداد، ابوذر، قمبر اور سلمان کے گروہ میں یہ شخص شامل ہوگا۔ یعنی جو ایک تیل بیچے امام کو اور پیسے نہ لے پورے خلوص کے ساتھ کہ یا ابن رسول اللہ حاجت یہ ہے، ایک حاجت تھی، امام نے 3 حاجتیں پوری کی، اور تیسری حاجت تھی ہمارے خالص شیعوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا یہ جو 10 منٹ شب جمعہ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں نور سیدہ کو نازل کرنا، منگل کا دن ہے، بیٹا مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، بچے آ جائیں، 10 منٹ لگیں گے گھڑی دیکھ کر، میں جلدی جلدی دعا توسل پڑھوں گا، بس دعا توسل اور جائیے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ میں آنا چاہیے ہم سب کے کہ برکت سیدہ کس مقام سے آئے گی۔ یہ جو نام ہے سیدہ کا المبارکہ، یہ بڑا عجیب نام ہے، اور المبارکہ میں نے کسی حد تک آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا، لیکن المبارکہ کے بارے میں کس طرح سے اور بات کی جائے، اور جتنا بھی شاید میرے خیال سے اشرا بھی اس نام کے لیے کم ہو، لیکن میں پھر آخر میں کہوں گا نوجوان بچے محنت کرنے کی عادت ڈالیں، دیکھیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے، تعلیمی قابلیت کیا ہے، محنت کرنے سے نہیں شرمائیں۔ اگر آپ کسی بچے سے کہیں کہ جا کر پولی ٹیکنک میں جا کر فلاں کورس کر لو، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، توہین کی کوئی بات نہیں، جب تک تم اپنے ہاتھ سے کما کر کھا رہے ہو، اپنی محنت کا ایسا پیشہ نہ ہو جس کو ائمہ نے ناپسند فرمایا، ایسا پیشہ نہ ہو کہ جس کو ائمہ نے جائز قرار نہیں دیا، ایسا پیشہ نہ ہو کہ جو مومنین کے لیے کراہیت کا باعث ہے۔ آپ جائیے، کام کیجئے، محنت کیجئے، خداوند تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ برکت وہاں سے آتی ہے، آپ محنت کیجئے۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ کہ میں محنت کتنی کروں اور برکت کہاں سے آئے گی، بہرحال بات کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ 2 مسئلے ہیں یہاں پر کہ برکت کا تصور، ایک برکت کا تصور ہے ائمہ سے جڑنے کے بعد آپ کو ملے گا، اور ایک برکت کا تصور ہے کہ جو ائمہ کے محب ہیں، موالیان اہل بیت ہیں، ان سے جڑ کر آپ کے پاس برکت کا تصور آئے گا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ توحید کا امتحان کیسے ہوا کہ کس کی خالص توحید ہے؟ سب سے پہلا امتحان کب ہوا؟ عالم غیب میں، پتلا بنا رہا ہوں سجدہ کر لینا، سجدہ نہیں کیا، خدا نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ توحید کا امتحان ہوا کس کے ذریعے؟ ایک انسان کے ذریعے، جو کہ رسالت تھی، جناب آدم رسول تھے، نبی تھے، نبی کے ذریعے توحید کا امتحان لیا گیا۔ اور رسالت کا امتحان کس کے ذریعے لیا جائے گا؟
امامت اور ولایت کے ذریعے. یعنی کذبا علی، یا علی جھوٹ بولتا ہے جو شخص تم سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مانتا ہے. وہ جتنا بھی مجھے مان لے لیکن تم سے نفرت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مجھے نہیں مانتا. لہذا رسالت کا امتحان ہو رہا ہے امامت کو ماننے کے ذریعے. اب امامت کا امتحان کیسے ہوگا؟ امامت کے امتحان کے دو پہلو ہیں. ایک تو فرمایا من ذکر عندہ مصابنا، چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری مصیبتوں کا ذکر، ہمارے فضائل کا ذکر، ہمارے مصائب کا ذکر، ہماری سیرت، ہماری دعائیں، ہماری قبور، ہمارے روزے. جو ان سے جڑنا چاہتا ہے اپنی پوری کوشش کر کے یہ ایک امتحان میں کامیاب ہو گیا. دوسرا امتحان کا مرحلہ کیا ہے؟ ہمارے شیعوں کے ساتھ تم کس طرح کا تعلق رکھتے ہو. لہٰذا یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے، اور میں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں آپ کو اور بات کو آگے بڑھاؤں. وہ یہ عبداللہ نجاشی ایک شخص ہے جو امام کا چاہنے والا ہے، اور امام کا سمجھ لیجیے راوی ہو سکتا ہے. عبداللہ نجاشی، اس کو ملی گورنری اہواز کی. اہواز آج کے دور میں ایران کا علاقہ ہے. امالی صدوق میں شیخ صدوق نے اس واقعے کو لکھا ہے. جب اس کو گورنری ملی اہواز کی تو گورنر بن چکا، امام کا چاہنے والا ہے. اس نے امام کو خط لکھا، یا ابن رسول اللہ، میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور وہ گرفتاری یہ ہے کہ میں اہواز کا گورنر بن چکا ہوں. جب اہواز کا گورنر مجھے خدا نے بنا دیا تو اب میں کیا کروں، اور کس طرح سے اس گورنری کی جو حدود ہے اور اس گورنری کے جو طور طریقے ہیں اس کی پابندی کروں. خوب توجہ کیجیے گا، عہدہ ملنا اہم نہیں ہے. سچا مومن وہ ہے جو عہدہ ملنے کے بعد امام کے حکم کے مطابق چلے. کس طرح سے اس بات کو سمجھاؤں؟ اگر ایک فرش اعضا پر آنے والا شخص ہے، ڈپٹی کمشنر بن گیا، گھر پہ آپ نے لگوایا علم، عزاداری کروائی، فبہا، خدا آپ کو ثواب دے. لیکن آپ کے وجود سے آپ کو کوئی بڑا عہدہ ملا گورنمنٹ کا، آپ کے وجود سے آپ کے علاقے کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہر شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوس رہا ہے. تو امام نے فرمایا ذمہ داری اگر ملی ہے، اپنے الفاظ میں کہوں تو اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرو. گلیوں میں امن و امان آپ کے وجود سے قائم ہو، لوگوں کی بہو بیٹیاں آپ کے وجود کی برکت سے گلیوں میں کوچوں میں آزادانہ آ جا سکیں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے امام خوش ہوتے ہیں. ہاں، آزاداری آپ نے کی، آپ نے اپنی طہارت کا ثبوت دیا، آپ نے اپنے گھر پر علم لگایا، گھر میں علم لگایا، بالکل ثواب ملے گا. لیکن جو عہدہ ملا ہے اس کے مطابق جو امام نے کہا ہے وہ کام کیجئے. نجف کی پولیس کا جو چیف تھا پرانا، اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ جب حکومت کی طرف سے آرڈر آیا کہ گھروں میں تلاشی لی جائے اور جس کے گھروں میں غیر قانونی اسلحہ ہے وہ ضبط کیا جائے، کیونکہ جو حکومت بدلی تھی اور صدام کی حکومت گئی، پھر یہ جو جمہوری حکومت آئی، الیکشن ہوئے، تو لوگوں کے گھروں میں اسلحہ تھا. تو یہ پولیس چیف کہتا ہے نجف کا کہ میں آغا سیستانی سے بات ہوئی، پولیس چیف ہے، تو کہہ رہا ہے کہ سید نے مجھ سے کہا، وہ سید کا لفظ استعمال کیا آغا سیستانی کے لیے، کہ سب سے پہلے میں گھر کی تلاشی لوں. اس نے کہا کہ سید یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، مجھے پتا ہے آپ کے گھر میں اسلحہ نہیں ہے اور میں آپ کے گھر میں تلاشی لوں گا تو یہ توہین ہے پورے معاشرے میں. کہا کہ نہیں، سب کو پتہ لگے نجف میں سب سے پہلے سید علی سیستانی کے گھر کی تلاشی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے اور بتایا جائے کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں سید کے دیدار کے لیے جاتا ہوں، سید 3 باتیں مجھ سے کہتے ہیں. نماز شب پڑھی تھی، زیارت پہ آئے تھے، حج پہ گئے، 3 باتیں. کہا تم نجف کی پولیس کے چیف ہو، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو تمہاری حفاظت کرنا ذمہ داری ہے، اس کام کو پورا کرو جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے. سید کوئی اور مذہبی دینی بات مجھ سے نہیں کرتا. خوب توجہ فرمائیے گا، یہ جو ہر چیز ہماری خلاصہ ہو گئی ہے نماز میں، ہر چیز خلاصہ ہو گئی ہے دعا میں، قرآن میں، جو ذمہ داری دی گئی ہے سماج کے لحاظ سے حکومت نے، اس کو انسان ڈھنگ سے پورا کرے. لہٰذا امام سے اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ میں کیا کروں اور کس طرح سے. اب میں دیکھیے، یہ آپ کہیں گے اس کا جناب سیدہ کے وجود سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ اولاد سیدہ بتا رہی کہ کس طرح سے تم کام کرو تاکہ برکت آئے. برکت کہاں پر آئے گی یہ امام بتا رہے. یعنی میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ برکت سے زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے، اور یہ معارف اہل بیت ہیں، یہ فضائل اہل بیت ہیں. چھٹے امام کی زمانی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ پڑھوں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو اس نے خط لکھا، وہ خط میں آپ کو پورا پڑھ کے نہیں سنا سکتا،
کم از کم ایک اشرا چاہیے اس خط کو پڑھ کر تشریح کرنے کے لیے. مذاق نہیں ہے. امام صادق کا زمانہ ہے, ہارون کا زمانہ, منصور دوانخی کا زمانہ ہے, اور اس کو گورنری ملی ہے. یہ خط لکھ رہا ہے کہ مولا میں کیا کروں, گورنر بن جاؤں. گورنر بننے کے بعد بڑا ایک اہم کام کیا ہے, وہ یہ کہ بہت سے چاپلوس خوش آمدی میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. ان سے میں کیسے نجات پاؤں, خوش آمدیوں سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھوں, چاپلوسوں سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھوں. یہ شخص اس طرح سے گفتگو فرما رہا ہے امام سے. اب اس کے بعد بسم اللہ کے ذریعے اس نے خط کو شروع کیا, اور جملہ دیکھیے, انی بلی تو بے ولایت الاحواز, یبنا رسول اللہ میں پھنس چکا ہوں, گرفتار ہو چکا ہوں, امتحان آ گیا ہے سامنے گورنری کا. اہل بیت کا چاہنے والا 17, 18, 19, 20, 21, 22 گریڈ کو امتحان سمجھتا ہے اپنے لیے, تحفہ نہیں سمجھتا امام کی طرف سے. اگر گورنری ملی ہے, 18 گریڈ 20 گریڈ کے ہو چکے ہو, 22 گریڈ کے ہو چکے ہو, تو یہ دیکھو کہ تم کس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہو. انی بلی تو ولایت الاحواز, میں والی بن چکا ہوں احواز کا, یہ امتحان درپیش. فَإِنْ رَأَ سَيِّدِي مَوْلَايَ أَنْ يَحُدَّ لِي حَدًّا, اگر میرا مولا اور میرا آقا یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کوئی حد معین کرے, ڈیفائن کرے کہ میں کام کس طرح سے کروں, اور یمثل لی مثالاً, اور اگر مولا الفاظ کے ذریعے نہیں بتا سکتے تو مثال دے کر مجھے سمجھائیں. یہ لأستدل به على ما يقربني الى الله عز وجل, تاکہ میں کل قیامت میں خدا کے سامنے دلیل پیش کر سکوں کہ تھا تو گورنر, لیکن میں نے اپنے مولا کے حکم کے مطابق گورنری کو چلایا, اور ایک ایک کام جو میں نے گورنر بن کے کیا, اس کام نے مجھے خدا کے نزدیک کیا ہے. وَإِلَى رَسُولِهِ, اور رسول خدا سے مجھے نزدیک کرے. میں نے پہلے بھی کہا, یہاں پر کہہ چکا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری یہاں جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, جو چاہنے والے ہیں اہل بیت کے, وہ جہنم سے بچ کے جنت میں نہیں جانا چاہتے. صرف یہ نہیں ہے ان کا مدعا, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں, جنت میں جائیں اس طرح سے کہ رسول خدا کے بھی نزدیک ہوں, خدا کے بھی نزدیک ہوں. تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام سے, عبداللہ نجاشی, کہ مجھے خدا کے نزدیک کرے اور رسول خدا کے نزدیک کرے. وَيُلَخِّصْ لِي فِي كِتَابِهِ مَا يَرَى لِي الْعَمَلُ بِهِ, اور نچوڑ مولا ابن رسول اللہ آپ لکھ دیجئے کہ جس کے ذریعے میں اپنے لیے اس آپ کے خط کو نظم العین قرار دے سکوں. وَفِيمَا أَبْتَذِلُهُ, اور میں جو اپنی طاقت ہے گورنر بن کے, اسے کہاں پر خرچ کروں. یہ مت سمجھیے گا کہ گورنر کے لیے اگر میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو یہ خط میرے لیے بھی حجت ہے اور میرے خلاف حجت ہے. آپ جو سن رہے ہیں آپ کے لیے بھی حجت ہے. محرم میں جو سبیل لگاتا ہے بچہ اور سبیل پہ پانی دے رہا ہے, یہ خط اس کے لیے بھی حجت ہے. جو سبیل میں برف لا کے دے رہا ہے اس کے لیے بھی حجت ہے. جو ہمارے اسکاؤٹس خدمت کرتے ہیں جلوسوں میں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, یہ ان کے لیے بھی حجت ہے. جو پولیس کانسٹیبل گلی پر کھڑا ہے, یہ خط اس کے لیے بھی حجت ہے کہ کس طرح سے اپنی طاقت کو استعمال کرے. جب طاقت استعمال کرو گے خدا کے حکم کے مطابق, برکت خدا کی جانب سے آئے گی. پھر فرمایا کہ وَأَيْنَ أَزَعُ رُكُونِي یا أَيْنَ أَزَعُ زَكَاتِي. اب دونوں معنی ہیں کہ میں کہاں پر جو صدقہ اور خیرات ہے اس کو کیسے خرچ کروں, کیونکہ گورنر ہوں, میرے پاس زکوٰۃ آئے گی احواز کی. احواز میں دریا گرتے ہیں, نہریں گزرتی ہیں, کھیتی باڑی ہے, درخت ہے, بہترین پھل سبزیاں پیدا ہوتے ہیں. جب پھل سبزیاں پیدا ہوتے ہیں تو گائے, بھیڑ, بکری, بھینس یہاں پر ہے. بہت دولت مند جگہ ہے احواز اس زمانے کے لحاظ سے. تو زکوٰۃ آئے گی میرے پاس, میں زکوٰۃ کو کہاں خرچ کروں. وَفِيمَنْ أَصْرِفُهَا, اور کہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کروں, کہاں پر زکوٰۃ کو رکھوں. وَبِمَنْ آنَس, کس کو میں اپنا مخلص دوست سمجھوں, اس کا معیار بتائیے. ہر شخص جو آ رہا ہے, مولا کائنات فرمائے رب متودد متصنع, کتنے لوگ ایسے ہیں جو تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں, دل میں محبت نہیں کرتے, صرف زبان پر آ کر جی حضوری کر رہے ہیں. لہٰذا جب رسول اللہ, اگر میں گورنر بن چکا ہوں اور اگر کوئی آ کر میرے سامنے آ کر جی حضوری کرے, محبت کے ساتھ پیش آئے, تو پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں, کیسے سمجھوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے محبت میں اور یہ سچا ہے میری محبت میں. کس کے ساتھ میں اپنی محبت کے رشتے کو برقرار کروں. اور پھر فرمایا وَإِلَى مَنْ أَسْتَرِيحُ, کس کے ساتھ بے تکلفی کا برتاؤ کروں اور اپنے دل کی بات رکھوں. وَبِمَنْ أَثِقْ وَآمِنْ وَأَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي السِّرِّ, کس پر میں اعتماد کر کے اپنا راز اس کو بتاؤں, کس کے ساتھ میں بڑے امن و امان کے ساتھ رابطہ رکھوں کہ یہ جو میرا دوست ہے سیف اور سیکیور ہے,
وَأَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي السِّرِّ، کس کے ساتھ، کس کی میں پناہ میں جاؤں، کس کے ساتھ رابطہ رکھوں اور کس کو اپنا خالص ترین دوست قرار دوں، جس کے ساتھ اپنے راز کو رکھوں۔ یہ جو علماء نے، ہمارے فقہا نے، مراجع نے فرمایا ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو یہ نہیں ہے کہ کچھ 12 قبریں ہیں 13 قبریں ہیں جاؤ اور زیارت پڑھ لو ماتم کرو۔ تعلیمات ان کے پاس ہیں، دنیا گزارنے کا ڈھنگ ان کے پاس ہے۔ اگر ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق تو تب برکت آئے گی۔ آپ سے کوئی بھی دوست ملا اور آپ نے ہر بات اس کے سامنے رکھ دی، گھر کی باتیں، بیوی کی، بچوں کی، بھائی کی، بہن کی، یہ کام مت کیجئے۔ یہ گورنر ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کس کے سامنے اپنے دل کی کتاب کو کھول کر رکھوں۔ مومن اپنے راز کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ 10 سال 20 سال 30 سال شاید چاہیے ہوں کہ انسان سمجھے کون میرا مخلص دوست ہے، کس کی زبان مستحکم ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے کی کئی بنیادی خصوصیت ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت آپ کو بتاؤں، جس کا منہ اور یہ دہن اور یہ ماؤتھ پیس مضبوط ہے، جس کی زبان اس کے قابو میں ہے، سمجھ لیجئے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جو جھوٹا نہیں ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتا اس پر ایک حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب زبان مضبوط ہے؟ یعنی زبان کی مضبوطی چلتی ہے کہ جب غصے میں انسان کیا اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ یہ ہے کہ جو اس کو راز پتہ ہیں وہ راز کس حد تک فاش کر سکتا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا یہ جو بات ہے وہ یہ جو ہم سنتے ہیں مراجع، کسی کو امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے اور وہ فلاں عارف تھے، وہ فلاں بزرگ ایسے تھے، ان کو خواب میں یہ آیا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اچھا بعض واقعات تو جھوٹے ہیں، اور جو 70-80% واقعات بتائے جاتے ہیں کہ فلاں عالم نے اس کو یہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، بہت بڑی تعداد تو ایسا ہی ہے کہ جو زبان زد خاص و عام ہو گئی ہے۔ جو خالص ترین واقعات ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ علماء، یہ فقہا، ان کی زبان، جو راز ان کے سینوں میں ہیں اس کو کبھی باہر نہیں نکالتے۔ آپ کے یہاں حرم میں مسجد میں کنفیشن چیمبر نہیں ہے کہ جا کے آپ پادری کے پاس کہ میں نے یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا۔ آپ کے پاس کنفیشن چیمبر ہیں 14۔ آپ کے پاس کنفیشن چیمبر ہے ابو الفضل عباس کا علم۔ ہاتھ رکھ کے وہاں پہ جاؤ، اپنے دل میں گفتگو کرو، کسی کو مت سناؤ۔ مولانا آپ کو نہ مولانا کو بھی بتانا حرام ہے، حرام ہے۔ مجھے تقدیر کے پاس جائیے، قبلہ میں نے گناہ، مجھے گناہ مت بتاؤ، حرام ہے۔ مسئلہ پوچھو، میں مسئلہ کہو، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں کود کے چوری کر لے، ہم مسئلہ بتائیں گے۔ وہ شخص تم ہو، تمہارا دوست ہے، تمہارا دشمن ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم کو مت بتاؤ تم نے کیا کیا، بتانا ہے جا کر۔ 14 کنفیشن چیمبر ہیں، اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل ہیں، جناب زینب ہے، شہزادہ علی اکبر ہیں، جناب ابو الفضل عباس ہیں، یہ ہمارے کنفیشن چیمبر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ شخص عجیب ہے کہ کس کے سامنے میں اپنے دل کی کتاب کو کھول کر رکھوں۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ وَبِمَنْ آسِقْ وَآمِنْ وَالْجَأَ إِلَيْهِ فِي السِّرِّ فَعَسَىٰ يُخَلِّصَنِ اللَّهُ بِهِدَایَتِكَ۔ مولا امید یہ ہے کہ اگر آپ مجھے خط لکھ کر بتا دیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ خدا آپ کی ہدایت کے ذریعے مجھے آزاد کرے گا مشکلات سے، گناہوں سے، تکالیف سے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، کیونکہ آپ خدا کی حجت ہیں خدا کی مخلوق پر۔ یہ ہے پورا محور گفتگو کا کہ حجت خدا سمجھ رہا ہے۔ وَأَمِينُهُ فِي بِلَادِهِ، خدا کے امانت دار خدا کی زمین پر آپ ہیں۔ لا زالت نعمتہ علیک، خدا کی نعمتیں آپ پر ہمیشہ سے آ رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے جواب لکھا اس کو، اللہم صل علی۔ اب میں ایک بہت طویل خط ہے، یہ بہت طویل خط ہے، اور افسوس ہے کہ کیا موتی گراں بہا ہیرے جواہرات ہیں جو ائمہ کی حدیثوں میں ہیں اور ہم اس سے دور ہیں۔ یعنی تمام جتنے علماء ذاکرین خطبہ ہیں نا ہمارے، گن لیجئے 1000 2000 10,000 اردو بولنے والے، وہ صبح فجر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، ہر روز ہر مسجد میں 1 گھنٹے کی مجلس ہو، اور کوئی بھی ذاکر عالم جو حدیث اس مسجد میں پڑھی گئی ہے اس مجلس میں نہ پڑھی جائے، کوئی اور حدیث پڑھی جائے۔ عمر نوح بھی کم ہے اہل بیت کے بعد، وہ اسرار چھپے ہیں کتابوں میں۔ یعنی خود تربت امام حسین کے بارے میں اگر آپ اشرے رکھنا چاہیں، تربت کے بارے میں تقریر کیجئے، صرف تربت پہ تو 10 اشرے ہیں جو کم ہوں گے۔
امام حسین کے لیے پانی پلانا، پانی، صرف پانی، پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلاؤ، جس کو پیاس نہیں لگی اس عزادار حسین کو پانی پلاؤ، یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ حرم امام حسین میں پانی پلاؤ، عاشور کے دن پانی پلاؤ، غیر از رمضان اور محرم کے پانی پلاؤ، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ غدیر کے دن پانی پلاؤ، اہل بیت کے چاہنے والوں کو الگ موضوع ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دریا نہیں بہایا معصومین نے، اوقیانوس نہیں بہایا، عالم خلد کو اپنی حدیثوں میں خلاصہ کر کے چلے گئے۔ یہ عالم غیب ہے جو بحار الانوار وسائل الشیعہ میں ہے۔ یہ مولانا آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں غدی حدیث اور یہ، ہمیں تو عربی نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ائمہ نے کہا ہو کہ نہیں تمہیں عربی نہیں آتی، اور شمر و یزید کو تم سے اچھی عربی آتی تھی تو ان کو زیادہ ہدایت ملنے کا امکان ہے، تم کو نہیں۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں ائمہ کی کرامت کے بارے میں۔ یہ سرکار یہاں عربی فارسی نہیں چلتی، وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں کچھ، لیکن جس گھرانے کی فضیلت یہ ہو کہ چادر کے نیچے بیٹھے آ کر اور جناب امیر کہاں یا رسول اللہ اخبرنا ما جلوسنا ھذا من الفضل عند اللہ، یہ جو ہم بیٹھے ہیں آ کر اس کی فضیلت تو بتائیے خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ بھائی بیٹھے ہیں، کون سی عبادت کی ہے یا علی آپ نے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں آ کر۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو اگر کہیں پر بیٹھ بھی جائے تو فضیلت ہے۔ اچھا، جناب امیر نے فضیلت پوچھی، بیٹھنا آ کر کس کا عمل ہے؟ سیدہ جناب امیر امام حسن امام حسین رسول خدا کا، یہ بیٹھے ہیں نا۔ بھائی آپ نے نماز پڑھی تو فضیلت آپ کو ملے گی، روزہ آپ نے رکھا، عبادت آپ نے کی، فضیلت آپ کو ملے گی۔ آپ پوچھیں مولانا مجھے بتائیے جو میں نے نماز روزہ قرآن پڑھا اس کی فضیلت مجھے ملے گی، کیا ملے گی؟ تو میں کہوں فلاں حدیث میں یہ، فلاں حدیث میں یہ۔ تو رسول خدا سے پوچھا جناب امیر نے کہ کیا فضیلت ہے خدا کی بارگاہ میں ہمارے بیٹھنے کی؟ تو رسول خدا کہیں کہ علی دیکھو تم کو اتنا ثواب ملے گا، سیدہ تم کو اتنا، حسین تم کو اتنا، حسن تم کو اتنا۔ فضیلت اسی کو ملے گی نا جس نے کام کیا ہے نا۔ یہاں پر فرمائے دیکھو ہماری یہ خبر، یہ واقعہ کہیں پر بھی نقل کیا جائے گا، بیٹھے ہیں پنجے تن، ذکر کر رہے ہیں، آپ کام ہے ان کا، آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بھی طوطا کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ، رٹا دیجئے اس کو۔ نہیں سرکار، یہ جو دل میں محبت ہے نا، فرمایا ہر ایک کو نہیں ملے گا ثواب۔ ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کہیں بھی زمین کی محفلوں میں کہیں پر بھی اس خبر حدیث قصہ کا ذکر کیا جائے گا، شرط یہ فی جمع من شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعہ اور ہمارے محب ہوں گے تو ان کو یہ ثواب ملے گا۔ 3 تحفے، حفت بہم الملائکہ، نزلت علیہم الرحمہ، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا۔ حدیث قصہ ختم ہو جائے گی، حدیث قصہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بیٹھے ہوئے اسی طرح، اسی سیٹنگ اور سٹنگ ارینجمنٹ کے ساتھ اسی طرح سے بیٹھے ہیں ہم۔ جب تک یہ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے ان کے لیے ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے۔ بھائی حدیث قصہ ختم ہو، ملائکہ تم جاؤ، ملائکہ کہیں گے یہ جو ڈیکرم تھا نا، یہ جو بیٹھنے کا انداز تھا، ہم اس لیے ان کے گرد بیٹھے ہیں کہ اسی طرح سے انہوں نے حدیث قصہ پڑھی تھی، لہٰذا اسی طرح سے حدیث قصہ پڑھی تھی تو ان کو ہم اس وقت تک ثواب دیتے رہیں گے جب تک یہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار یہ تو گھرانہ ایسا ہے، برکت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ اب حدیث قصہ کی برکت تو مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جناب سیدہ کا حدیث قصہ سے کیا تعلق ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب جناب چھٹے امام سے جب اس نے خط لکھا، اب امام فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کر، امام نے کہا تم نے ذکر کیا، لکھا، امام کو اچھا لگا، پسند آیا تم ہماری طرف، لہٰذا دیکھیے وہ شخص کہ جو کسی جگہ پر بڑی معمولی ملازمت کر رہا ہے نا، اگر گھر سے نکلتے ہو 2 رکعت نماز حضرت ولی عصر کو ہدیہ کر کے چلے اور دعا عہد پڑھ کے چلے۔ دعا عہد 2 دعائیں ہیں، آگے پیچھے مفاتی میں دیکھیے گا۔ ایک زیارت ہے جو صبح کو پڑھی جاتی ہے امام زمانہ کے لیے، چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے۔ ایک ہے جو طویل ہے جس کا نام ہے دعا عہد، جس میں ران پر ہاتھ مارا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز، مولا گھر سے جا رہا ہوں تو برکت دے اور تمام حادثات سے بچا، یہ خود برکت آئے گی۔ لہٰذا بات کس کی ہو رہی تھی کہ آپ کو عربی آنی چاہیے۔ یہ جو درود کا ثواب ہے، یہ جو استغفار کا ثواب ہے، یہ جو مجلس کرنے کا ثواب ہے، تو یہ اسی دروازے کو چھوڑ کر دوسرا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا ہے۔ یعنی گویا میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ائمہ فرمائے تم کو عربی نہیں آتی، تم بحار الانوار اصول کافی نہیں پڑھ سکتے تاکہ ہمارے علم سے جڑ جاؤ، تو لہٰذا ہم تمہارے لیے ایک اور دروازہ کھول رہے ہیں،
جو ہم سے محبت کے رشتے کو استوار کرو، ہم تمہاری روح میں وہ تحفے بھیجیں گے جس کے ذریعے تم اپنی روح کو کمال تک لے کر جاؤ گے، خود بخود تمہارے دل میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا خدا اسے وہ علم دے گا کہ جو وہ نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا، عجیب حدیثیں ہیں، بہرحال اس کی تشریح میں نہیں کروں، یعنی شیخ طوسی اگر اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے ان کو وہ علم ملے گا جو وہ نہیں جانتے، اور اگر آپ اور میں اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے تو خدا ہم کو وہ علم دے گا جو ہم نہیں جانتے۔ اور جتنا جتنا علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بڑھتا رہے گا، تو یہی تو دوسرے الفاظ ہیں، علم بڑھا عمل بڑھا، علم بڑھا عمل بڑھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ معرفت اہل بیت بڑھی۔ یہ لفظ کہ علم بڑھا تو عمل بڑھا، اس کی عبارت دیگری، دوسری عبارت، دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ محبت اہل بیت بڑھی۔ لہٰذا امام کو اچھا لگا، اور بس یہ 3 جملے پڑھوں گا اور اس کے بعد میں وہ روایت جو میں نے چھوڑ دی تھی۔ فرمایا دیکھو، سأخبرک بما سأنی ذالک وما سرنی انشاءاللہ، تم نے خط لکھا، پوچھا، میں اب تمہیں خط میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو مجھے خبر ملی کہ تم گورنر بن گئے ہو، تو میں بتاؤں گا کہ یہ مجھے برا بھی لگا اور اچھا بھی لگا، خوشی بھی ہوئی اور غم بھی ہوا، پسند بھی آیا اور ناپسند بھی ہوا۔ ایک چیز ہے، اما سروری بولایتک، اب یہ جو مجھے مسرت حاصل ہوئی ہے تمہاری ولایت اور گورنری کے ذریعے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، عسیٰ ان یغیث اللہ بک ملہوفا خائفا من آل محمد، تو مجھے امید یہ ہے، خوشی کی وجہ یہ ہے کہ تم گورنر ہو، تو امید یہ ہے کہ خدا تمہارے ذریعے آل محمد میں سے کسی کی مدد فرمائے، استغاثہ، غیاث، غوث، وَيَعُزُّ بِكَ ذَلِيلَهُمْ، اور آل محمد کا، اب امام کے الفاظ ہیں، میں دہرا رہا ہوں، جو آل محمد میں سے جن کو سماج نے ذلیل کر دیا ہے اور وہ بیچارے بالکل فرود مایا اور فرودست اور معاشرے کے نچلے ترین مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، مجھے امید ہے کہ تمہاری گورنری کے ذریعے آل محمد میں جو ذلیل ہو چکا ہے خدا اس کو عزیز کرے۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا جناب سیدہ کے فضائل کب پڑھیں گے؟ یہ فضائل جناب سیدہ مجسم آپ کے وجود میں اتریں گے، آپ کی نسل کو خدا طہارت عطا کرے گا۔ مومنین کے ہاتھ پکڑنا سیکھیے، مومنین کے ہاتھ پکڑنا سیکھیے، سادات کے سلسلے میں الگ ذمہ داری ہے، مومنین کے سلسلے میں الگ ذمہ داری ہے۔ عجیب حدیثیں ہیں مومنین کی مدد کرنے کی، میں نے کہا تھا آپ کو، ہمیشہ ممبر سے بتایا جاتا ہے اتنی دفعہ وہ عمل کیجئے اتنا رزق آئے گا کہ اندازہ نہیں کر سکیں گے، اتنی وہ عمل کیجئے اتنا یہ رزق آئے گا، وہ عمل کیجئے فلاں رزق آئے گا۔ کبھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے یہ سوچا کہ وہ رزق کب آئے گا کہ جس رزق کے آنے سے 14 معصومین خوش ہوں۔ رزق کی کثرت نہیں چاہیے اہل بیت کے شیعہ کو، وہ رزق چاہیے کہ جو گھر میں آئے تو امام زمانہ کے لبہائے مبارک پر مسکراہٹ آئے۔ اس بات کی جانب توجہ کیجیے گا آپ، لہٰذا جا کر دیکھیے۔ اور ایک عمل میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ عمل کیجیے، بڑا اہم عمل ہے، وہ کسی امام سے نہیں ہے، وہ کسی فقیہ سے نہیں ہے، وہ عمل میرا بنایا ہوا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں جب سب سو جائیں، صبح کی نماز پڑھیں، نماز شب بھی پڑھتے ہوں گے یقیناً بہت سارے لوگ آپ میں سے، اور خدا آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک عمل ہے، میں نے کہا میں بتا رہا ہوں، موبائل نکالیے گا، قبلہ رخ بیٹھ کر 14 معصومین کا تصور کیجئے، اور اپنا جو ایپ ہے نا آپ کے پاس بینک کا، اس کے اوپر ایک انگلی ٹھپ سے ذرا ماریے، اور ایسے ماریے کہ وہ انگلی آپ کے ضمیر پر بھی لگے، اور دیکھیے کہ آپ کے بینک میں کتنا پیسہ ہے۔ پھر امام زمانہ کو گواہ کر کے، سیدہ کو گواہ کر کے دیکھیے آپ کے خاندان میں، اب مولانا یہ کہنا اس کے بعد کہیں گے دیکھیے میں بتا رہا ہوں میرے پروجیکٹ ہے وہاں یہ کیجئے، نہیں، آپ کے خاندان میں کتنے غریب ہیں، کتنوں کی فیسیں جانی باقی ہیں، کتنوں کے بجلی کے بل رکے ہوئے ہیں، کتنوں کی بجلی کٹ چکی ہے، کتنوں کے گھر میں بیماریاں ہیں۔ دیکھیے اگر کروڑوں روپے پڑا ہے اسی حساب سے انفاق کیجئے، ہزاروں روپے پڑا ہے اسی حساب سے انفاق کیجئے، اور بنیادی ترین انفاق اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ یستحب ان یوسع الانسان علی عیالہ، گھر میں پیسہ آیا زیادہ، اہل و عیال کو آسان زندگی فراہم کیجئے۔ اگر باورچی خانے میں اے سی لگانے کی طاقت ہے
تو لگوائیے اگر خاتون خانہ گھر میں کھانا پکاتی ہیں. مسئلہ من احسن الناس عیشن، فرمایا کہ یبن رسول اللہ امام رضا سے یہ بتائیے کہ کس کی زندگی سب سے خوبصورت ہے، کس کی زندگی سب سے خوبصورت ہے؟ فرمایا اس کی زندگی سب سے خوبصورت ہے کہ جس کی زندگی کی خوبصورتی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو. اس جملہ 8ویں امام سے اچھا یہ جملہ کوئی ارشاد نہیں فرما سکتا. گھر میں میڈ آتی ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، مت روکیے اس کی تنخواہ کو. مولانا مارکیٹ میں اتنا ہی ہے، آپ کو پتا ہے، معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے کم ہے، اچھا مولانا یہ کریں گے تو اس کا وہ ایڈورس ایفیکٹ، برا اثر آئے گا، تو ہم سیلری نہیں بڑھا سکتے. کسی اور ہیلے بہانے سے مدد کیجئے. وہ تفصیل کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتا، میں بھی اسی شہر کا ہوں، آپ بھی، مجھے سمجھ میں آتی ہے بات جو آپ لوگ کہتے ہیں فلاں نوکر ہے فلاں ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے. اہل بیت کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خلق خدا کے کاندھوں سے بوجھ کو اٹھانا. قبر کے عذاب کا بوجھ اہل بیت نے اٹھایا لوگوں کے کاندھوں سے، نمازوں اور عبادتوں کا بوجھ اہل بیت نے اٹھایا، قیامت میں جہنم کا بوجھ لوگوں کے کاندھوں سے اہل بیت نے اٹھایا، دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کا بوجھ اہل بیت نے اٹھایا ہے. لہذا سیدہ کہ جو قلب مقدس میں یہ آگ لگی ہوئی ہے اور کھول رہا ہے وجود سیدہ قلب مقدس، یہ اسی وجہ سے کہ علی بن ابی طالب کو رسول خدا امام بنا کر گئے تھے کہ تمہارا بوجھ اٹھا سکے. تم ان لوگوں کو آگے لے کر آ گئے جو تو اپنا بوجھ تمہارے کندھے پر ڈالیں گے، اس وجہ سے سیدہ گریہ فرما رہی ہیں. لہذا امام صادق نے فرمایا اس خط کے مطابق یہ جو چیز مجھے خوش کر رہی ہے وہ یہ کہ آل محمد کے جو ذلیل ہو چکے ہیں، جو بیچارے معاشرے میں ایسے، ان کو خدا تمہارے ذریعے کیا کرے، عزت دے. اور پھر فرمایا ملہوفن خائفن، اس کو مدد دے تمہارے ذریعے کہ جو مدد کے لیے پکار رہا ہے بیچارہ آل محمد والا، یا خود جناب سیدہ کی اولاد چھٹے امام کے زمانے میں جو تھی، تمہارے ذریعے ان کو مدد عطا فرمائے پروردگار، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی اگر تم مدد کرو. اور پھر فرمایا یکسو بکا عاریہم، اور جو آل محمد سے جن کا تعلق ہے نا اولاد سیدہ کا، یا آل محمد کے جو چاہنے والے ہیں جن کے بدن پر تن ڈھانپنے کے مناسب کپڑے نہیں ہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر تم ان کو مناسب کپڑے دے سکو. وَيَقْوِي بِكَ ضَعِيفُهُمْ، اور جو کمزور ہو چکے ہیں نا آل محمد والے اس سماج میں، تمہارے ذریعے خدا ان کو طاقت عطا فرمائے. وَيُطْفِي بِكَ نَارُ الْمُخَالِفِينَ عَنْهُمْ، وہ جو دشمن ہے نا ہمارے دشمنوں نے جو آگ بھڑکائی ہے ہمارے چاہنے والوں کے سامنے، تمہارے ذریعے مجھے امید ہے کہ وہ آگ بجھ جائے. یہ چیز مجھے خوش کرتی ہے، یہ ہے خوشی کا سبب. فَأَمَّا الَّذِي سَأَنِي مِن ذَلِكَ، جو چیز مجھے بری لگی ہے اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اور جو چیز مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ فَإِنَّ أَدْنَى مَا أَخَافُ عَلَيْكَ أَن تَأْسَرَ بِوَلِيٍّ لَنَا، جو سب سے کم چیز ہے نا جس کا مجھے خوف ہے، سب سے کم گناہ جس کا مجھے خوف ہے، کم ترین گناہ امام فرمانے میں ڈر رہا ہوں یہ مت کر دینا، جو کم ترین چیز ہے جس کے بارے میں امام خوف کا اظہار فرمانے کی یہ مت کر دینا کہ ان تأثر بولی لنا، کہ تم ہمارے کسی چاہنے والے کے ذریعے ایسے امتحان میں مبتلا کیا جاؤ کہ تم لڑکھڑا کر گر جاؤ. گرنے کا مطلب زمین پر نہیں ہے، گرنے کا مطلب جنت کے لحاظ سے گرنا، جہنم کے لحاظ سے گرنا، عقائد کے لحاظ سے گرنا، محبت علی بن ابی طالب کے لحاظ سے گرنا. ان تأثر بولی لنا. اور پھر فرمایا فلا تشم حزیرت القدس، اگر تمہارا امتحان ہمارے چاہنے والے کے ذریعے لیا گیا اور تم گر پڑے اور تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، کبھی بھی حزیرت القدس، طیب و طاہر جو مقام ہے نا عالم قدس اور عالم آخرت کا، تم اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے. یہ خط وط لکھنا سب بیکار ہو جائے گا، یہ عزاداری، نماز، روزہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ سب ختم ہو جائے گا اگر تم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے. فَإِنِّي مُلَخِّصٌ لَكَ جَمِيعَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ، میں خلاصہ لکھ کے دے رہا ہوں تمہیں اے عبداللہ نجاشی جو تم نے مجھ سے مانگا. ان انت عملت بہ، اگر تم نے عمل کیا، ولم تجاوز ہو، اور اس سے آگے نہیں بڑھے، رجوت ان تسلم انشاءاللہ، مجھے امید یہ ہے کہ تم صحیح و سالم دنیا سے جاؤ گے. لہٰذا جناب امام صادق نے ایک درود بھیجیے امام صادق علیہ السلام پر. دیکھیے آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں، وقت ہمیشہ آپ کا زیادہ لے رہا ہوں میں، لیکن وقت ذرا سا مزید زیادہ لوں گا اور میں اس کے لیے باہر. اور جو جانا چاہتا ہے بالکل نہیں گھبرائے کہ مولانا کو برا لگے گا، مجھے قطعاً برا نہیں لگے گا، میں آپ کا قصوروار ہوں جو آپ کا وقت لے رہا ہوں.
آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا بالکل آپ کو جانے کا حق ہے، میری طرف سے نہیں، شریعت کی طرف سے، معصومین کی طرف سے آپ بالکل اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ یا عبداللہ، اے عبداللہ نجاشی، اجہد ان لا تکنز ذہبا وفضۃ فتکون من اہل حاض الآیہ، دیکھو خبردار گورنر بنے ہو، سونا چاندی جمع مت کرنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مولانا کتنا صدقہ دوں میں؟ یہ مت کہیے مانگنے والے کتنے ہیں، یہ دیکھیے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے۔ صدقے کا تعلق مانگنے والے سے نہیں ہے، صدقے کا تعلق آپ کی دولت کی گنجائش سے ہے۔ لہذا جناب امیر فرماتے ہیں ما من غنی الا ان یتمنی یوم القیامہ ان یکون فقیرا، کوئی پیسے والا ایسا نہیں ہے جو قیامت میں یہ آرزو کرے گا کاش میں غریب ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، یعنی جب وہ دیکھے گا کہ یہ بھی میں کام کر سکتا تھا۔ لہٰذا ایک عالم دین ہے، یورپ میں رہتے ہیں، وعدہ کیا ان سے کسی نے کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور یہ آپ کار خیر کیجیے گا۔ فون کیا اس عالم نے، آپ نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا کہ مولانا پیسہ دے رہا ہوں، جان تھوڑی دے رہا ہوں کہ آسانی سے دے دوں، اب دل کو ذرا مضبوط کروں، اتنا سارا پیسہ وعدہ تو کر لیا لیکن ذرا مشکل سے نکل رہا ہے۔ ختم، ایک آدمی ہے مومن ہے، فرشازہ پر آتا ہے، میری آپ کی طرح کا مومن ہے، دوسرے مومن کو کہا، دوسرا مومن ہے وہ جب اس سے کہو وہ پیسہ دیتا ہے، تو اس سے عالم دین نے کہا جو یورپ میں رہتے ہیں، کہنے لگے کہ تم لالچی نہیں ہو، یہ اچھی چیز ہے۔ اس نے کہا اتفاق سے قبلہ میں بہت لالچی ہوں اور اپنے پیسے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو عالم، اچھا یہ ہے، دیکھیے وہ جو عالم دین یورپ میں رہ رہا ہے اس سے زیادہ معرفت ہے اس شخص کی۔ کہتا میں لالچی ہوں، کس نے کہا میں لالچی نہیں ہوں؟ کہا کہ تم فٹ سے دے دیتے ہو پیسہ جو بھی کار خیر ہے مومنین کے لیے، کہا کہ اور تم چاہتے ہو کہ پیسہ دنیا میں خرچ کروں اپنے ساتھ نہ لے کر، کہتا میری آرزو ہے کہ میں پیسہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں۔ کہا تو پھر خرچ کیوں کر؟ کہا یہ جو خرچ کروں یہی تو جائے گا قبر میں، لہٰذا اجہد ان لا تکنز، دیکھو سونا چاندی جمع مت کرنا، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جن کے بارے میں خدا فرما رہا ہے الذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونے چاندی کو خزانے کے طور پر جمع رکھتے ہیں، ولا ينفقونہ فی سبیل اللہ، اور سونے چاندی کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو حبیب آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور دوسری آیت میں تکفی بہا جباہہم، قیامت میں جو انہوں نے روپیہ پیسہ سکے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے، اسی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک مرحلہ، لیکن دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں جو ذمہ داری ہے، مولانا 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، یہ بچے کی فیس آئے گی تو یہ مجھے دینا ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ مولانا بجلی، گیس، پانی، بجلی، راشن، اتنا پیسہ ہے میں نے رکھا ہوا ہے، یہ فلاں ضرورت ہے، یہ فلاں ضرورت خاندان میں آنے والی ہے، یہ رکھا ہوا ہے، اور میں نے کہا سب سے پہلے خاندان سے شروع کیجئے۔ یاد رکھیے گا انفاق کا تعلق مال و دولت سے ہے ہی نہیں، حدیث کی روشنی میں انفاق کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، حدیثوں کی روشنی میں انفاق کا تعلق توکل سے ہے، روپے پیسے کی کثرت سے نہیں ہے۔ امام سے سیکھے، امیر المومنین فرمایا من ایقن بالخلف جہد بالعطیہ، جو یقین رکھتا ہے کہ خدا صدقے کے بدلے میں کچھ نعم البدل دے گا، وہ بڑے بہترین طریقے سے انفاق کرتا ہے۔ اور بہترین انفاق یہ کہ اہل بیت کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ کسی نے یا علی لکھوایا یا حسین لکھوایا، 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کے اسٹیکر چھپوائے، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کرنے کی جہد کو دیکھو کس جہد میں کر رہے ہو۔ اسٹیکر کیوں چھپوایا؟ مولا حسین، مولا حسن، مولا علی کے ناموں کو زندہ رکھا جائے، ثواب ہے بہترین، جو لگائے گا دیکھے گا بار بار درود پڑے گا اس نام کو دیکھ کر، ثواب ہے۔ لیکن یا علی کا اسٹیکر چھپوا کر پیسہ خرچ کیا جائے بہتر ہے، یا ایسے 5 انسانوں کی تربیت کی جائے کہ جو معرفت کے ساتھ یا علی کہیں؟ نہیں مولانا میں نہیں مانتا 5 آدمیوں کی تربیت کی جائے، میں چاہوں گا اسٹیکر، بسم اللہ اسٹیکر چھپوائیے۔ مولانا نہیں، میں 5 آدمیوں کی تربیت کروں گا کہ جن تک ولایت کا ذکر نہیں پہنچا کسی گاؤں دیہات میں جا کر میں ان کو ولایت سکھاؤں گا۔ اگر سکھا دی، جناب امیر کہتے ہیں قیامت قبر کے اندر میں تمہاری طرف سے آ کر منکر نکیر کو جواب دوں گا۔ اپنے پیسے کو خرچ کیجئے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق،
اپنی ثوابدید کے مطابق نہیں خرچ کیجیے. خوب توجہ کیجیے. اب کوئی یہ نہیں کہ مولانا نے اسٹیکر کی مخالفت کی، میں بالکل مخالفت نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کا جی چاہے کیجیے، اہل بیت سے جڑ کر کیجیے جو آپ کا جی چاہے، لیکن درجہ بندی کو اہل بیت کی روایت کے مطابق سمجھیے. اگلا لفظ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ امام نے یہاں پر فرمایا کہ جو شخص من یخیف من نظر نظرتن یخیف بہا مومنا، فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے مومن کی طرف نگاہ ڈالے اس کو ڈرائے. اسی خط میں امام نے فرمایا گورنر ہو بھائی، گورنر ہو، تمہارے پاس کوئی شخص آیا، تم نے غصے کے ساتھ دیکھا، مومن ہے، ڈر گیا. امام نے فرمایا من یخیف من نظر مومنا نظرتن یخیف بہا یخیفہ بہا، کہ جو مومن کی طرف ایسی نگاہ ڈالے کہ جسے دیکھیے ایک دفعہ غصہ کرنا، شریعت کہتی ہے ذرا غصے کی نگاہ ڈالو، میں اس جگہ کی بات نہیں کر رہا. جو بیچارہ آیا، انسان بلا وجہ دبانا چاہتا ہے. اور اس شہر کے اندر تو مثالیں بہت ہیں. جتنی مہنگی گاڑی، موٹر سائیکل والا انسان نہیں ہے، سستی گاڑی والا انسان نہیں ہے، جو غریب سڑک پہ کھڑا ہوا وہ انسان نہیں ہے. تو خوب توجہ کیجیے گا کہ عذاب جو اس شہر پہ یا اس طرح کے شہروں پہ نہیں آ رہا، وہ اسی وجہ سے کہ یہاں پر کچھ ہیں رسول خدا سے محبت کرنے والے، جس سنی و شیعہ ہوں رسول سے بیچارے محبت کرتے ہیں، رسول کی محبت میں کام کر رہے ہیں، آل رسول کی محبت میں کام کر رہے ہیں. سنی و شیعہ ہوں آل رسول کی محبت ہے. اس شہر کو جو بچا رہی ہے نا چیز کسی حد تک عذاب آسمانی سے، وہ آل رسول کی محبت ہے. سنی شیعہ تمام کے دلوں میں آل رسول کی محبت ہے، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، درود کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، آل رسول کی بارگاہ میں اپنے تحفے بیچتے ہیں. وہ چیز ہے جو اس شہر کو خدا کے عذاب سے بچا رہی ہے، ورنہ کوئی اور کام نہیں ہے اس شہر کے اندر عذاب خدا سے بچانے کا. یاد رکھیے گا اس بات کو. لہٰذا جو کسی مومن کو دیکھے ایسی نگاہ سے جو ڈرا دے، خدا اس کو کیا عذاب دے گا قیامت کے اندر، کس طرح اس کے بدن سے خون نکالے گا خدا، کس طرح سے پسینہ نکالے گا. مجھے آپ یہ بتائیے عام مومن کو اگر جو خوفناک نگاہ سے دیکھے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو خود آئمہ کو ایسی نگاہ سے دیکھے کہ آئمہ کے دل پہ خوف طاری ہو، آئمہ کے خالص چاہنے والوں کے دل پہ، اور اگر کوئی ایسا کام کرے کہ حسن حسین کے دل پر خوف طاری ہو، اگر کوئی ایسا کام کرے کہ سیدہ کے دل پر خوف طاری ہو، اگر کوئی ایسا کام کرے کہ سیدہ کا بدن لرز جائے، حسن حسین کا بدن لرز جائے. یہ جو دروازے پہ لکڑیاں رکھ کر، میں نہیں کہہ رہا جلایا گیا، میں منزل مصائب پر نہیں آیا ابھی، مجھے غور سے سنیے گا. کافی ہے انسان کی اس بات کے لیے کہ جہنم کا مستحق ہو جائے، حسن اور حسین کے بدن پہ لرزہ طاری نہ ہو، ایک دفعہ دل پر خوف کا ایک شائبہ آ جائے، کافی ہے ایسے انسان کے عذاب کے لیے. لہذا یہ آپ دیکھیے کس طرح سے. اور میں ایک جملہ کہوں، دیکھیے یہ جملے بعض ہوتے ہیں حدیث نہیں ہوتے جو میں بیان کرتا ہوں، لیکن احادیث کو پڑھ کے ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اور یہ کوئی آنسر سیشن تو ہے نہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کو سمجھاؤں کہ کیا تھاٹ پروسیس تھا. ہو سکتا ہے غلط، ہو سکتا ہے صحیح ہو. آئمہ پر کتنے ظلم ہوئے، امام حسین پر، امام حسن پر کتنے ظلم ہوئے، امام حسن نے کتنے ظلموں کو دیکھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بی بی زینب نے کتنے ظلموں کو دیکھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کیا آئمہ کو موقع ملا کہ 14 جمادی الاولیٰ کو مجلس کریں؟ نہیں ملا. 3 جمادی الثانی کو امام مجلس کریں، موقع ملا؟ نہیں ملا. کیا ہر عاشور کو عبداللہ ابن سنان کو علم نہیں تھا کہ عاشور کے دن کن اعمال کی کیا فضیلت ہے اور عاشور کے دن کو کس طرح سے گزارا جائے؟ راوی ہے امام کا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں. چھٹے امام دنیا سے چلے گئے، خالص ترین شاگردوں کو چھٹے امام کے علم نہیں تھا کہ 7واں امام ہے کون. کیا مذاق تھا؟ یہ شوخی ہے. امام بتانا چاہتے تھے لیکن حالات کو دیکھ کر امام بتا نہیں پائے. یہ وہ زندگی گزاری ائمہ نے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. 12ویں آقا 6 سال کے ہیں، 11ویں آقا اور ہمارے 11ویں مولا اپنے بچوں کو عوام کے سامنے نہیں لا پا رہے کہ میرے بعد تمہارا امام یہ ہوگا. کس کو بتا رہے ہیں؟ اسحاق ابن عمار صحاباتی کو. کس کو بتا رہے ہیں؟ حسین ابن روح کو. کس کو بتا رہے ہیں؟ عثمان ابن سعید کو، محمد ابن عثمان ابن سعید کو. کس کو بتا رہے ہیں؟ حکیمہ خاتون کو. کس کو بتا رہے ہیں؟ خالص ترین لوگوں کو بتا رہے ہیں. حتیٰ بعض دفعہ ملتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو بھی 11ویں امام نے نہیں بتایا. روایات سے یہ سمجھ میں آتا ہے، راز اس طرح چھپا ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں. دیکھیے یہ حدیث نہیں ہے، یہ میرا نتیجہ جو روایت سے لیا. میں روایت پیش نہیں کر رہا اس وقت، نتائج بتا رہا ہوں.
تو امام کو موقع نہیں ملا مجلسیں کرنے کا، اہل بیت کے مظالم کو بتانے کا موقع نہیں ملا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا سوائے امام سجاد کے 1 سال تک مجلس کی، امام باقر کو موقع نہیں ملا، امام صادق آ جائیے اپنے گھر میں اعمال انجام دیتے ہوں گے، عاشور کے 21 رمضان کے جو اعمال ہیں اپنی بیٹیوں کو بتاتے ہوں گے، بیٹوں کو، لیکن عمومی طور سے نہیں ملا۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، سمجھ گئے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا بوجھ تو ہوگا ائمہ کے دل پر کہ ہم خوب کھل کے گریہ کریں، نہیں کر سکے، سب کو بتائیں کہ کیا ہوا دادی کے ساتھ، کیا ہوا دادا کے ساتھ، یہ اس دنیا میں نہیں کر سکے۔ عالم خلد میں تو ذکر امام حسین ہے، عالم غیب میں 14 معصومین کا ذکر ہے، جناب امیر کا ذکر ہے، اور وہ اس دنیا کی اوقات کیا وہاں پر ذکر ہے۔ اس دنیا میں جو امام کے دل کی خواہش تھی کہ ہمارا ذکر ہو، یہ تو امام نہیں کر سکے۔ یہ خواہش کیسے پوری ہوئی؟ یہ خواہش پوری کرتا ہے وہ مومن کہ جو گھر میں فرش اعضا بچھاتا ہے۔ یہ مومن امام کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں، یعنی جب آپ 10 محرم کو گریہ کرتے ہیں نا، تو جناب سیدہ جو ہمارے ذاکرین تھے سنا بزرگوں سے، بی بی سیدہ شکریہ ادا کرتی، کیوں؟ یعنی جو میرے بیٹے محمد باقر جعفر صادق کی آرزو تھی میرے بیٹے پوری نہیں کر سکے، اے مومنو سلامت رہو، آباد رہو، تمہاری بچیاں شرم و حیا کا پیکر بنے، تمہارے بیٹے ولایت کے مرحلے پر رہیں، تمہارے گھر میں نور سیدہ نازل ہو۔ یہ جو تم مختصر سے بچھاتے ہو نا فرش اعضا، 4 آنسو ٹپکائے، منگل کو ہمارے بیٹوں کے نام لیے، میرے بیٹے حسین کے مصائب، شب جمعہ 2 منٹ کے مصائب، زیارت وارثہ، دیکھو تم محمد باقر اور جعفر صادق کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہو، تم امام زمانہ کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہو۔ یہ مجلسیں معمولی مت سمجھیے، ان مجلسوں کی وجہ سے ہماری ماں بہنوں کی روحیں طہارت کے مرحلے پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی روحیں طہارت کے مرحلے پر ہیں۔ جتنے مرحومین ہیں شب جمعہ مجلس ہوتی ہے، اور اس گھر کے مرحومین، آپ کے مرحومین، اگر آپ ان کی نیابت میں گریہ کریں، اس گھر کے مرحومین کے لیے، اس گھر کے صاحبان خانہ اس گھر کے گریہ کریں، ان کے مرحومین تک وہ گریہ پہنچے گا ثواب کی صورت میں، آپ کے مرحومین تک وہ گریہ پہنچے گا ثواب کی صورت میں۔ لہٰذا یہ جو گفتگو کی گئی، چھٹے امام نے فرمایا من ذکر عندہ مصابنا، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد ہزاروں سینکڑوں روایات ہیں کہ جب شاعر آیا امام نے فرمایا اے ہارون مکفوف، تم نے جو یہ مرثیہ پڑھا ہم نے گریہ کیا، ہمارے گھر کی خواتین نے گریہ کیا۔ چھٹے امام کی روایت ہے، اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ دیکھو جو گریہ کیا نا، جو شعر پڑھے 40 لوگوں کو رلائے، امام نے فرمایا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جنت ملے گی، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو 30 لوگوں کو رلائے اس پر بھی یہی، جو 20 کو رلائے یہی ثواب، جو 10 کو رلائے، جو 5 کو رلائے، جو 1 کو رلائے۔ پھر فرمایا جو مرثیہ پڑھے خود روئے۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی ہمارے گریہ کو کبھی معمولی مت سمجھنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ میں ایک انسانی زبان میں عرض کروں، میں ایک ناقص العقل، ناقص العلم، فاقد شعور، میری حیثیت کیا ہے کہ صادق آل محمد کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں، لیکن میں بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ امام کے قلب مقدس پر ایک بوجھ ہے، کاندھوں پر ایک ذمہ داری ہے، اگلی نسل کو منتقل فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے گریہ کو معمولی مت سمجھنا، ہمارے فضائل کے ذکر کو معمولی مت سمجھنا۔ لہذا میں 2 جملے کہوں گا مصائب کے ذکر کو شروع کرنے سے پہلے، کہ یہ جو مصائب میں سیدہ کے، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور اگر جناب سیدہ نے اپنے لطف سے مجھ کو ذاکر بی بی سیدہ میں شمار کر لیا ہے، اور جو بیچارے بچے نوجوان یہاں مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ان کو اگر اپنے لطف سے اور آپ کی دعاؤں سے اور آپ کو سامعین مصائب سیدہ میں شمار کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے نوکری لی جاتی ہے نا دیوار بنوانے کے لیے، دیوار بنائی اس نے، مالک آتا ہے کہتا ہے دیوار صحیح بن گئی، ہاں کتنے پیسے ہوئے؟ مزدوری دی جاتی ہے کام ہونے کے بعد۔ میں کہوں گا جناب سیدہ کی بارگاہ میں، حضرت حجت کی بارگاہ میں، مولا یہ آخری مجلس ہے، اگر یہ خدمت کوتاہیاں ہزاروں ہیں،
اگر یہ خدمت قبول ہو گئی ہے صاحب خانہ سے، بانی مجلس سے، یہ جو بچے نوجوان آ کے مرثیہ سوچ سلام نوحہ پڑھا ان سے، اور یہ جو گریہ کر رہے ہیں ان سے، مولا آپ کے لطف سے اور آپ کی دعا سے اگر مجھے ایک جملہ کوئی قبول ہو گیا ہے تو پروردگار ذاکرین کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لے، ذاکرین سید الشہداء، ذاکرین جناب سیدہ. اس سے زیادہ نہ ہماری کوئی اوقات ہے نہ ہو سکتی ہے، لہذا اس بات کو سمجھیے. لیکن یہ جو میں اب جملے پیش کرنے والا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ جناب امیر کے وہ جملے ہیں. اب دیکھیے وقت گزر چکا ہے، مزید وقت گزرے گا، 10-15 منٹ کی زحمت آپ کو اور ہے. میں ان جملوں کی تشریح بھی کروں گا کیونکہ یہ جملے بڑی عجلت اور سرعت کے ساتھ ہم جب مصائب میں پڑھتے ہیں تو بات گزر جاتی ہے. امیر المومنین کو سمجھیے پہلے کون ہیں. امیر المومنین وہ ہیں جن کا لقب ہے اصبر الصابرین، اول المظلومین. علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ جو سچا نمازی ہے نا اور جو بہترین وضو کرتا ہے، اس کو بھی جناب امیر کی شفاعت کی ضرورت ہے. قیامت میں علی کھینچ کر جنت میں لے کے جائیں گے روایت کے مطابق. امیر المومنین کون ہیں؟ شب ہجرت بڑے سکون سے بستر پر رات گزاری. امیر المومنین کون ہیں؟ صفین میں ظہر عصر کی نماز بھی مصلے کو بچھا کر پڑھی لشکر کے درمیان، نماز شب بھی پڑھی جب سنسناتے ہوئے تیر آ رہے تھے. امیر المومنین کون ہیں کہ جس نے مرحب کا مقابلہ کیا، نہ بدن میں لغزش نہ قلب میں خوف کا شائبہ. علی کون ہے؟ عمرو بن عبد ود کا اکیلے مقابلہ کیا، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا. امیر المومنین کون ہے؟ رسول کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. لشکروں میں اکیلے چلے گئے، کبھی بدن پر لرزہ طاری نہیں ہوا. لیکن جب سیدہ کی شہادت کی خبر ملی تو یہ جو گریہ آپ کر رہے ہیں نا، یہ جو گریہ آپ کر رہے ہیں، میں ایک جملہ کہوں، اسے امام حسن مجتبیٰ کی نیابت میں کیجئے اور امیر المومنین کو ہدیہ کیجئے. کیوں امام حسن مجتبیٰ کی نیابت میں؟ کیونکہ جب سیدہ گلی میں آ رہی تھی نا تو امام مجتبیٰ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی. میں وہ جملہ نہیں بتا سکتا، خلاف ادب ہے، لیکن جب گھر میں آئیں تو جناب امیر نے دیکھا کہ چادر گرد آلود ہے. امام مجتبیٰ نے وہ منظر دیکھا، کتنا گریہ کیا مجھے نہیں پتا. اپنے گریہ کو بھیجو تحفے کے طور پر امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں اور کہو مولا امام مجتبیٰ یہ آپ کے قلب کے لیے مرہم ثابت. جب غسل دے دیا، کفن دیا، حسن حسین زینب نے آخری دیدار کر لیا، عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر یہ جنازے میں موجود ہیں. نماز پڑھائی، اسماء نے غسل میں مدد دی، معصومہ کو معصوم نے غسل دیا، صدیقہ کو صدیق نے غسل دیا. اب وہ مرحلہ آیا کہ امیر المومنین کسی کی مدد نہیں لے سکتے. اب سیدہ کے بدن کو قبر میں اتارنا ہے. اچھا جناب امیر نے حسن حسین کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیے باپ کا دل ہے، ماں کا جنازہ ہے، بچے کتنے چھوٹے ہیں، جگر پھٹ نہیں جائے گا حسن حسین کا کہ ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں. ایک دفعہ سیدہ کے جنازے کو اٹھایا، قبر کی طرف بڑھا. روایت کے مطابق اس وقت جناب امیر نے اس طرح سے گریہ نہیں کیا جو حدیث نے تاریخ نے بتایا، وہ میں پیش کر. بڑھے، جب قبر کی جانب بڑھے تو ایک دفعہ رسول خدا کے دونوں ہاتھ قبر سے باہر آئے. یعنی کیا مطلب؟ سیدہ کا وجود ایسا نہیں ہے کہ مٹی میں رکھا جائے، علی اگر دیں گے تو رسول وصول کریں گے. ایک دفعہ علی نے
صلی اللہ علیہ یا حجت اللہ یا بقیت اللہ اجرک اللہ فی مصاب امک فاطمۃ الزہرا. ایک دفعہ جناب امیر نے جسد مطہر کو اٹھایا اور قبر کے حوالے کیا. جسد مطہر قبر میں داخل کیا, مٹی ڈال دی. اب علی بن ابی طالب جو 85 دنوں سے اپنے صبر پر مسلط تھے, کیوں گریہ نہیں کر رہے تھے اس طرح سے سیدہ کے سامنے کہ سیدہ کے دل پر کیا گزرے گی جب مجھے گریہ کرتے ہوئے دیکھیں. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں, سیدہ نے گریہ نہ کیا علی کی وجہ سے, علی نے گریہ نہ کیا سیدہ کی وجہ سے. کہ اگر میں گریہ کروں گی علی کے دل پر کیا گزرے گی, علی گریہ نہیں کر رہا, میں گریہ کروں گا سیدہ کے دل پر کیا گزرے گی. اب جیسے ہی علی نے مٹی ڈالی نا, اب پابندی ہٹ گئی نا. اب گریہ کریں تو کس کے پاس؟ زینب کے پاس, حسن حسین کے پاس. بچے جب علی کا گریہ دیکھیں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا. بس علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کو سمجھاؤں میں آپ کو. مجھے بتائیے زینب کے دکھ کو کون سمجھے گا جب بی بی کربلا سے مدینے واپس آئیں, کسی سے گفتگو نہیں کی, کسی سے بات نہیں کی, گئیں روضہ رسول پر, دروازے کے پٹوں کو پکڑ کر کہا یا جدہ انی نعیت الیک الحسین, نانا سنو حسین کربلا میں مارا گیا. زینب کے درد کو رسول کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, علی کے درد کو سوائے رسول کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک دفعہ قبر میں جب ڈالا, مٹی ڈال دی, روضہ رسول کا رخ کیا, السلام علیک یا رسول اللہ وعن ابنتک النازلہ السریعۃ اللحاق بک, یا رسول اللہ علی کا سلام لیجئے اور اپنی اس بیٹی کا سلام لیجئے جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے. السریعۃ اللحاق بک, کتنی جلدی فاطمہ آپ کے پاس پہنچ گئی, کتنی جلدی پہنچی. اس جملے کا مطلب سمجھے, یعنی یا رسول اللہ 18 برس ایسا سن تو نہیں ہوتا کہ موت آ جاتی. الباعد ببقعتک, یا رسول اللہ سلام دیجئے اس بیٹی کا جو آپ کے ساتھ عالم برزخ میں پہنچ چکی ہے. سمجھے آپ, علی کے دل کو کوئی سوائے رسول خدا کے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ہذہ مصیبت لا عزا لہا, یا رسول اللہ یہ وہ مصائب ہیں علی کے جس کے مقابلے میں کوئی تعزیت نہیں آ سکتی, کوئی تسلیت نہیں آ سکتی. الا ان یا رسول اللہ موضع تعزن, یا رسول اللہ ایک چیز علی کے دل کو سکون دے رہی ہے, ابھی کچھ دن پہلے اپنے ہاتھوں سے علی نے ہی آپ کو قبر میں رکھا تھا, آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سیدہ کے غم کو بھلا سکتا ہوں, سیدہ کے غم کو یاد کروں آپ کی موت کو بھلا دیتا ہوں. یا علی رسول خدا, علی کرے تو کیا کرے. اور اس کے بعد فرمایا ام لیلی فمسحد وَعَمَّ حُزْنِ فَسَرْمَتْ, یا علی اب یہ غم موت تک میرے ساتھ رہے گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اب میرے روز و شب بے آرام رہیں گے. سکون قلب علی ابن ابی طالب تھی فاطمہ, دنیا سے چلی گئی. یا رسول اللہ اما حزنی فسرمدی واما لیلی فمسحد, یا رسول اللہ اب علی کو کبھی چین نہ آئے گا. آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی فاطمہ, ارے میری بھی وجود کی ٹھنڈک تھی. میں تشریح بھی کر رہا ہوں اور ترجمہ بھی کر رہا ہوں, اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. اب اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ کمد مقیہ وہم مہیج. رخ ہے روضہ رسول کی طرف. کمد آپ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کمد کہتے ہیں دو معنی ہیں. چوٹ لگی ہو نا انسان کو جہاں درد ہو, اس کو کہتے ہیں کمد. دوسرا لفظ مفسرین اہل لغت نے لکھا ہے, کمد کہتے ہیں اس پٹی کو کہ جو زخم پر باندھی جائے. جناب امیر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ جو غم ہے نا سیدہ کا, یہ کبھی بھی بھرے گا نہیں. ہمیشہ اس زخم پر جتنا بھی کوئی مرہم رکھ دے, مرہم سے عبور کر کے خون آتا رہے گا. یہ زخم 19 رمضان المبارک تک اس زخم سے خون بہتا رہے گا. یہ زخم کب بھرے گا؟ 21 رمضان المبارک کو فزت ورب الکعبہ کے ساتھ کمد مقیہ,
اس پٹی پر یہ جو مرہم رکھا گیا ہے یہ درد کبھی ختم نہ ہوگا، مسلسل خون رستا رہے گا۔ وہ ہم مہیج، یا رسول اللہ فاطمہ کے غم میں جو علی کے دل پر غم کا بوجھ طاری ہوگا ہمیشہ یہ غم ابلتا رہے گا۔ ہر سال جمادی الثانی آئے گا، عید آئے گی، بقرعید آئے گی، تہوار آئیں گے، زندگی گزرے گی، علی کا غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ اب ایک دفعہ رسول خدا سے گفتگو کرتے جاتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ جملہ سمجھنے کے لیے شاید آپ میں سے کوئی ہو اور آپ کی سب کی سمجھ میں جملہ ہے، اب علی اگر زندگی بھر فاطمہ کی قبر پر کھڑے رہیں تو کم ہے، لیکن کیسے کھڑے رہیں؟ بچوں کو تسلی دینی ہے، ذمہ داریاں ہیں امامت کی وہ سنبھالنی ہے، ورنہ قبر فاطمہ کی شان یہ ہے کہ علی مرتے دم تک اعتکاف کریں قبر فاطمہ پر، یہ کم ہے۔ لہٰذا جناب امیر فرما رہے ہیں اے ناقم فلا انسو ظن بما وعدہ اللہ الصابرین، یا رسول اللہ اگر میں اس قبر پر قیامت تک کے لیے بھی کھڑا رہوں نا، دیکھیے تشریح میرے اپنے الفاظ میں ہے، قیامت تک کے لیے بھی اس قبر پر کھڑا رہوں نا تو بدگمان نہیں ہوں، یقین رکھتا ہوں جو خدا نے صبر کرنے والوں کو وعدہ دیا ہے۔ وَإِنْ أَنْصُرِ فَلَا عَنْ مُلَالَةٍ، یا رسول اللہ غور فرمائیے گا یہ وہ مرحلہ ہے جو فضیلت بھی ہے مصیبت بھی ہے، اس جملے کو اپنے قلب کے ساتھ پوری طرح روح میں جذب کیجیے گا۔ یا رسول علی خدا سے گفتگو نہیں کر رہے، علی رسول خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی، جب عقد ہوا تھا نا تو رسول خدا نے کیا کہا تھا فاطمہ اور علی کو بلا کر؟ یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے جو تم کو دے رہا ہوں۔ تو امانت ہے خدا کی، اب صاحب امانت ہے رسول اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں بڑی دیر تک کھڑے ہو کے مناجات کر رہا ہوں نا اس قبر پر تو یہ سمجھ لیجئے اس وجہ سے نہیں کہ بدگمان ہوں، جو میری آنکھوں سے پہلا آنسو ٹپکا ہے نا علی کی، جو پہلی مناجات کی جناب امیر نے قبر پر کھڑے ہو کے، وہ خدا نے سنی ہے، خدا نے قبول کی ہے وہ دعا، خدا جانتا ہے سمجھتا ہے، بدگمان نہیں ہوں، لیکن اگر کھڑا ہوں دیر تک اس وجہ سے کہ میں چھوڑ کر جاؤں کیسے جاؤں، اور اگر چھوڑ کر نہ جاؤں ہمیشہ کھڑا رہوں تو امامت کی ذمہ داریاں بھی ہیں جناب امیر کی، بچوں کو تسلی دینی ہے۔ یہ جملہ فرمایا اور اس کے بعد وہ جملہ فرمایا کہ جناب امیر کا جگر پھٹ جائے تو کم ہے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ ابنتک النازلۃ فی جوارک سریعۃ اللحاق بک، یہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب کا بھی ہے فضائل کا بھی ہے، سنیے گا۔ یہ جو فضائل و مصائب آپ کہیں بھی جاتے ہیں سنتے ہیں نا، فضائل مصائب، اس کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے رسول خدا سے، جس مقام پر رسول خدا اس وقت ہیں، جس مقام پر سیدہ ہیں۔ یہ آپ کے مصائب عالم قدس میں، اعلیٰ علیین میں، سدرۃ المنتہا پہ، باغ ارم میں، جہاں پر رسول خدا ہیں، یہ جملے آپ کے وہاں جا رہے ہیں، یہ گریے وہاں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب امیر نے، ہم پڑھ رہے ہیں نا مصائب فضائل جناب سیدہ کے، آپ 10 جگہ پہ مجلس میں گئے ہوں گے جہاں پر فضائل پڑھے گئے بی بی کے، جہاں پر مصائب پڑھے گئے، اہم ترین اور بلند ترین مصائب کہاں پر پڑھ گئے آپ جانتے ہیں؟ سیدہ نے اپنے مصائب خود پڑھے ہیں جنت میں جا کر رسول خدا کے سامنے، اور کس نے کہا ہے؟ اور رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ سیدہ اپنے مصائب پڑھو۔ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ بات میں کہاں سے لا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اور یہ کس کی درخواست پر ہوا ہے؟ یہ رسول خدا نے کس کی پکار پر لبیک کہہ کر، کس کی دعا کو مان کر سیدہ سے کہا کہ بیٹیا اپنے مصائب پڑھو ہم سنیں گے؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ علی ابن ابی طالب نے کہا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ آپ سیدہ سے کہیے اپنے مصائب آپ کو بتائے، یعنی یہ ہے سیدہ کے مصائب کی منزلت۔ میں کہوں گا آپ سے کہ آپ کے جو مصائب جو آپ سن رہے ہیں نا، گریہ کر رہے ہیں، یہ براہ راست ان کا تعلق عالم قدس سے ہے۔ اب ثبوت کے طور پر روایت پیش کروں، رسول خدا سے فرمایا مخاطب ہو کر جناب امیر نے، یا رسول اللہ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ، آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی بِالتَّظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَزْمِهَا، آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح سے امت نے ایکا کر کے، اتحاد کر کے، آپ کی بیٹی پر مسلسل ظلم کر کے آپ کی بیٹی کو کچل کر رکھ دیا۔
فاحفظ السؤال واستخبر الحال. یا رسول اللہ آپ فاطمہ سے پوچھئے گا. یا رسول اللہ پوچھئے گا نہیں فاطمہ سے, کریت کر پوچھئے گا. ایک دفعہ پوچھیں گے فاطمہ نہیں بتائے گی, خوب اچھی طرح سے ٹٹول کر پوچھئے گا. کس طرح سے ٹٹولیں گے رسول خدا؟ جب سیدہ جائیں گی اور رسول خدا سیدہ کو دیکھیں گے, سیدہ کے بازو کو بھی دیکھیں گے, پہلو کو بھی دیکھیں گے, پیشانی کو بھی دیکھیں گے, ان تمام گستاخیوں کو دیکھیں گے جو سیدہ کے وجود پر روا رکھی گئی, محسن کی شہادت کو بھی دیکھیں گے. رسول خدا نہیں پڑھیں گے مصائب. فاطمہ تم بتاؤ, ارے علی نے ہم سے کہا ہے فَسُتَنَبِّئُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَزْمِهَا فَأَحْفِظْ السُّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْ الْحَالَ. خوب کریت کر پوچھئے گا سیدہ سے کہ آپ کی امت نے کیا کیا. کیوں کریت کر پوچھئے گا؟ کیونکہ فاطمہ نے علی کو نہیں بتایا. فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ لَمْ تَجِدِ إِلَىٰ بَصِّهَا سَبِيلًا. یا رسول اللہ کتنے غم ایسے تھے جو فاطمہ کے قلب پر تھے اور فاطمہ کا قلب کھول رہا تھا. لفظ پر غور کیجئے گا, فاطمہ کا قلب ان غموں کی وجہ سے کھول رہا تھا. میں بتاؤں کون سے غم تھے؟ علی کی مظلومیت کا غم, گلے میں رسی ڈال کر لے کے گئے اس کا غم, محسن کی شہادت کا غم, اپنے پہلو کی تکلیف, بازو کی تکلیف, رسول خدا پر ظلم, حسن حسین کو خوف زدہ کیا گیا یہ غم, زینب کو خوف زدہ کیا گیا یہ غم, اور سیدہ کو آپ نے لقب دیا تھا, خدا نے کہا تھا صدیقہ ہے, سیدہ کو کہا گیا گواہ دے کر آؤ. یہ غم پوچھئے گا یا رسول اللہ فاطمہ کے کلیجے میں جگر پہ کتنے غم تھے. فاطمہ کا قلب کھول رہا تھا, لیکن فاطمہ کو کوئی راستہ نہ ملا کہ دنیا میں کسی کو بتاتی. آپ پوچھئے گا تاکہ فاطمہ کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ سکے. میں کہوں گا یا علی آپ نے کہہ دیا, فاطمہ رسول کے پاس پہنچ گئیں. یا علی 21 رمضان کو آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے, لیکن ذرا آئیے 8ویں امام کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. جب بھی کسی مظلوم پر گریہ کرنا, ہمارے جد حسین کو یاد کرنا. میں کہوں گا یا علی آپ خدا کے پاس پہنچ گئے, لیکن ذرا آئیے کربلا کے میدان میں, آپ کی بیٹی ہے اکیلے, 18 بھائیوں کے جنازے ہیں, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, ایک بھتیجا بیمار ہے. امامت کا پیغام بھی پہنچایا, امامت کا دفاع بھی کیا, امام کی بیٹیوں کی حفاظت بھی کی, پشت پر تازیانے بھی کھائے, رسن بستہ ہوئی. ارے زینب کس سے اپنے دل کا حال کہے. سلام ہے شہزادی زینب کو, جب رسول کے روزے میں آئی نا تو اپنے دکھ نہیں بتائے, کہا نانا ارے حسین کا غم سنانے آئی ہوں, تمہارا حسین کربلا میں. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. پالنے والے بانیان مجلس سے, حاضرین مجلس سے, جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, بعد میں دیکھیں گے, اس گھر کے تمام اموات سے, مرحومین و مرحومات سے, اس گھر سے تعلق رکھنے والے شہداء سے, تمام کے تمام سے, اس گھر کو, اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کے قلب مقدس کے لیے مرہم قرار دے, شرف قبولی سے مزین فرما. مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, خوشی عطا فرما, ظہور میں تعجیل فرما. سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے ہمارے والدین, اعزاء, اقربا, علماء, فقہا, محدثین, مراجع, وہ تمام مومنین جنہوں نے ایک لفظ ادا کیا سیدہ کی مدد کے لیے, ولایت کے لیے ایک قدم اٹھایا, ایک درہم خرچ کیا, ان سب کو جناب سیدہ کی شفاعت خاصہ فی الفور نصیب فرما. ان کی برزخ کو نہایت ہی عالی شان برزخ قرار دے, ان کی برزخ کی ہر مشکل کو دور فرما. پروردگار ہمارے ذوی الحقوق, اعزاء, اقربا, والدین کی مغفرت فرما, اور جو زندہ ہیں ان کو صحت, سلامتی, عزت و برکت کے ساتھ طول عمر عطا فرما. کچھ لوگوں نے مومنین نے مجھ سے اور آپ سے بھی درخواست کی ہے, کچھ ہمارے دوست عدیل ہیں, بیمار ہیں,
پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کی کہ علام الغیوب ہے، واٹس ایپ SMS کے ذریعے جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں مجلس، اور جو بعد میں دیکھیں گے آپ حضرات کی نیابت کرتے ہوئے، مومنات جو اس وقت مجلس سن رہی ہیں ان کی نیابت کرتے ہوئے، پروردگار ان کی سب کی دلی حاجت کو پورا فرما۔ یہاں پر جو مومنین مومنات موجود ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر ان میں کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشانات، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہے، مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو لوگ عزاداری کے لیے خلوص دل سے کوشاں ہیں، ولایت جناب امیر کے لیے خلوص دل سے کوشاں ہیں، پروردگار ان کی مدد فرما، ان کو جسمانی، روحانی، عقلانی صحت سلامتی عطا فرما، ان کی موت کے، کفن کے، تدفین کے، پدیرات کے، برزخ، قبر، صراط، محاسبہ، میزان، تطایر و کتب کے تمام مراحل کو آسان فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے حضرت حجت کے لیے تعزیت اور تسلیت کے عنوان سے، چہاردہ معصومین کی تعزیت کے عنوان سے، خصوصاً جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ جناب امیر، ان کی امام حسن امام حسین کی تعزیت اور تسلیت کے عنوان سے بلند آواز سے ایک دفعہ درود پڑھ دیں۔